کچھ لوگوں کی بات آپ کو سمجھ آئے گی, کچھ نہیں آئے گی. لیکن یہ بیسیکلی اس کا پرپس صرف اتنا ہے کہ آپ جب ہم آپ کو لیسنس دیں تو آپ اپنے گھر بیٹھے ہوں, دوستوں میں بیٹھے ہوں, تو آپ سے کوئی سوال کرے, پوچھے FIR ہو گیا میرے اوپر تو میں کیا کروں, میرے ساتھ قبضہ ہو گیا میری زمین پہ تو کیا کروں, میرا ایگریمنٹ ہے وہ بندہ جو ہے وہ انکار کر گیا تو کیا کروں. تو یہ جو بیسک کوشچن ہیں ان کا آپ کو آنسر آتا ہو. صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کے پاس ہماری بار کونسل کا لائسنس ہو تو یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے پاس لائسنس ہے, جو وکیل ہیں, لیکن ان کو بیسکس کا بھی نہیں پتا. اور آپ کے کلائنٹ وہی ہوں گے جو آپ سے مشورہ لیں گے اور جن کو آپ سیٹسفائی کریں گے. انیشلی تو آپ سے گھر والے, دوست, رشتے دار پوچھتے ہیں کہ اس ایشو کا اس کا کیا مطلب ہے, یہ کیسے ہوگا. تو جب وہ پوچھیں گے تو پھر آپ اگر سیٹسفائی نہیں کریں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ تو اس سے پوچھنے کا فائدہ نہیں ہو, دوبارہ پوچھیں گے. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے اچھا رسپانڈ دینا ہے. اچھا رسپانڈ دیں گے تو پھر آپ سے اب یہ مجھے بتائیں کہ 154 آپ نے میرے خیال میں کل پڑھا ہوگا, ایسے ہی ہے. تو 154 تو FIR درج ہو گئی ہے اس کے مطابق. تو FIR درج ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, کسی کو پتا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ سارے لوگ پریکٹس تو کر رہے ہیں نا, جی بتائیں. وعلیکم السلام. اگر CRPC کے مطابق اگر 154 کے تحت FIR درج ہوتے تو اس میں فردر جو ہے پروسیس یہ ہے کہ اسے دیکھنا ہے کہ وہ اگر پہلے ریفرنس ہے, نان ریفرنس ہے, کاگنیزیبل ریفرنس ہے, نان کاگنیزیبلٹی پر فریاد ہوگی نہیں ایسے. تو کاگنیزیبل ریفرنس ہے وہ کس سیکشن کے تحت ہوا ہے, کیا اس کا سیکشن ہے. تو اس کا اگر تو اس کی جس سیکشن کے تحت اگر تو وارنٹ گرفتاری اس کو چاہیے پولیس کو تو پھر ڈیفینیٹلی وہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ لینے کی کوشش کرے گی تاکہ کہ اس کو اریسٹ کیا جائے. اگر وہ اس میں جس ایسے سیکشن میں ہے جس میں اس کو وارنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش. اریسٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کی بیل کروانی ہے. جی سر, وہاں سے تو آپ کا کام شروع ہوگا. جی بیل اریسٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ کا کام کہاں سے. تو سر میں نے وہ آپ 154 کے بعد ٹھیک ہے, ٹھیک. تو پھر اس کے بعد اگر تو وہ اریسٹ نہیں ہوتا تو وکیل کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے اریسٹ کروا لیں اور پری اریسٹ میں آگے جو بھی لڑائی. ٹھیک ہے, آپ کو بتانا چاہتے ہیں سر. انڈر CRPC کا سیکشن 156 there is about investigation to so investigation میں وہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد انڈر 14 days اس کا چالان جمع کرائیں گے. اس کے بعد سر انڈر 169 انڈر 159 سر پولیس اگر دیکھ لے کہ ویسے کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے تو بیل بھی لا سکتے ہیں. صحیح. اور انڈر 173 جو ہے وہ اپنا پورا مجھے سارے کا سارے چلانے سر وہ وہاں پہ جمع کراتے ہیں 15 days. سم ٹائم اگر وہ نہیں ہوتا ہے چلان نہیں ہے اس کو سب پھر وہ آرٹس سے بھی جمع کرتے ہیں. ایسے ٹھیک ہو بیٹھیں. اچھا, اب FIR آپ نے سارا FIR کے حوالے سے رجسٹریشن اور یہ سارا آپ کو کل بریف کیا گیا ہے. تو میں تھوڑی سی جو آپ کو اس ٹاپک کے اوپر آپ کو بریف کرنا ہے وہ ہے سیکشن 498 CRPC. تو جو پری اریسٹ بیل کا کانسیپٹ ہے کرمنل پروسیجر کوڈ میں وہ ہے 498 CRPC. تو 498 CRPC میں جیسا کہ یہ آپ نے پڑھی بھی ہوگی, جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھ لیں کہ 498 C میں پری اریسٹ بیل کی کسی قسم کی کوئی ورڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, 498 CRPC. تو پھر اگر اس میں یہ لکھا نہیں ہوا ہے تو پھر ہم بیل کس طرح کرواتے ہیں, یہ کسی کو پتا ہے؟ ہاں یس. کون سی ججمنٹ ہے؟ میں بتاتا ہوں, کوئی ایشو نہیں. یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ اچھا اچھا, ہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا, بیسیکلی جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں بالکل وہ یہی بات ہے کہ جب 498 انیشلی انسرٹ ہوا تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی, لیکن 498 کو استعمال کر کے پری اریسٹ بیل کو لینی شروع کی کورس میں جب آنا شروع ہوا. تو یہ جو پہلی ججمنٹ ہے, یہ جو کانسیپٹ ہے ہدایت اللہ ورسز براؤن, یہ ججمنٹ ہے, یہ PLD 1949 لاہور 21 ہے. لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے کہ 1949 میں فرسٹ ٹائم پری اریسٹ بیل کو ڈیفائن کیا گیا, یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. فرسٹ ٹائم اگر جو آج تک
جو ججمنٹس ملی ہیں وہ ہے 1934 ہے CRPC LJ1711. یہ 1934 کی ہے ایمپرر ورسز محمد خان, اور دوسری ججمنٹ بھی 34 کی ہے, وہ ہے جو ارماد ورسز ادرس. یہ دو ججمنٹس ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم پری ارسٹ بیل کو اس میں ڈیفائن کیا. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے ہدایت اللہ ورسز کراؤن, یہ بالکل ٹھیک ہے. انیشلی جو اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے نہیں ہے, بیسک کچھ چیزیں بتا دی گئی, اور اس کے بعد پھر ہدایت اللہ ورسز کراؤن آ گیا PLD 1949 لاہور, اور اس میں اس کو اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیا گیا, اس کے انگریڈینٹس کس کس گراؤنڈ کے اوپر کس طریقے سے بیل ہو سکتی ہے. اور پھر اس کو اگر فردر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کیس تھا PLD 1974 لاہور ایک ججمنٹ تھی, اور پھر میرا بخش کیس آیا PLD 1989 سپریم کورٹ. تو ان ججمنٹس میں انیشلی تو صرف اور صرف میلا فائٹی کے اوپر چل رہی تھی 498. اس کے بعد یہ جو ہدایت اللہ ورسز کراؤن تک تھا, تو وہ پچھلی جو ججمنٹ تھی 1936 والی, ان میں بھی میلا فائٹی اور یہ گراؤنڈ تھا, اور ادھر ہدایت اللہ ورسز کراؤن میں بھی ہے. لیکن جب یہ میرا بخش کیس آیا تو اس کو اس میں میرٹ کے اوپر 1974 میں بھی خیر کوئی اس کے 10 وہ بیان کر دیے گئے, کسی ججمنٹ میں ایکسپلین کیا گیا کہ یہ گراؤنڈ ہو سکتے ہیں, تو اس میں یہ چیزیں تو آ گئی. لیکن جو میرا بخش کیس ہے اس میں ایک بندے کو گولی لگی ہوئی تھی, اور اس کی پری ارسٹ بیل جو ہے کہ اس کی کنفرم ہوگی, اس کے اوپر رول تھا, تو وہ چونکہ نان وائٹل پارٹ کے اوپر تھی, وہ میٹر سپریم کورٹ تک گیا, اس کی بیل اپیل گئی. تو پھر اس میں میرٹس کے اوپر بھی 498 کے تحت بیل گرانٹ کی گئی کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا 1936 سے 49 میں 74 میں, وہ آ کے 1989 میں آ کے 100% اس کا جو اسپیکٹرم تھا وہ بڑا ہو گیا, اور اس میں تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ شامل کر لی گئی, جس میں کہ کیس کے میرٹس کو بھی دیکھنا ہے, میلا فائٹی کو بھی دیکھنا ہے, باقی جو فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ہیں, جو حالات ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے اس میں دیکھنی ہے. تو پھر پری ارسٹ بیل, اور اس کے بعد تو آج تک طارق بشیر کیس 95 کا جو تھا وہ اس میں اس کو بہت اچھے طریقے سے پھر فردر جو کیا گیا ایکسپلین. یہ ایک ججمنٹ ہے, یہ ابھی اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے, 2020 ہے, لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے محمد فیاض ورسز اسٹیٹ. اگر یہ ججمنٹ پڑھ لینا تو اس ججمنٹ میں یہ ساری میں نے ہسٹری ہے, جو ججمنٹس ہیں جتنی میں نے آپ کو بتائی ہیں, کیونکہ یہ پرانی ججمنٹ سے شاید ملیں بھی نا, تو ان ججمنٹس کا جو کرکس ہے وہ سارا کا سارا اس ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے شارٹ کر کے کہ یہ پہلے کیا ہوا, پھر بعد میں کیا ہوا, اور آج تک جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پری ارسٹ بیل میں. تو یہ کمپریہنسو ججمنٹ ہے. یہ میں آپ کو یہ جیسا آپ کو لکھاؤں گا تو آپ نے اسے لکھ لینا ہے اس کا بک پہ. تو ویسے اگر آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو محمد فیاض ورسز اسٹیٹ لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے ہی آپ کو ویسے مل جائے گی. تو یہ ججمنٹ لازمی پڑھیں. آپ کے جو کانسیپٹس ہیں پری ارسٹ بیل کے حوالے سے بڑے کلیئر ہوں گے, یعنی کہ وہ ایک جو ہم وکیلوں کے لیے یہی بات ہے, ہم پھر وہ ہدایت اللہ ورسز کراؤن سے آگے جو ہے سارا کام کرتے ہیں, لیکن یہ اس سے پہلے کی بھی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ بیان کرتی ہے یہ ججمنٹ. تو یہ تو ہوگی میری بات. تو اب کل آپ کو میں نے دی تھی, کیونکہ میں تو لیکچر دیتا نہیں ہوں, میں تو صرف آپ کی بات سننے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے جو پچھلے 3-4 سال جو اسٹڈی کیا وہ کیا کیا ہے, اور پھر آپ ماشاءاللہ 6 مہینے سے آپ کسی نہ کسی فرم میں اور ادھر بھی آپ کام کر رہے ہیں. اور کل آپ کو ایک FIR دی گئی تھی کہ آپ نے اس کی بیل کے حوالے سے پراسیکیوشن سائڈ سے یا ڈیفینس سائڈ سے میرے سامنے آرگو کرنا ہے. تو سب سے پہلے کون آئے گا؟ آ جائیں گے آپ ہی آ جائیں. کون سی سائڈ سے آپ؟ ایکیوز کی طرف سے. تو کوئی پراسیکیوشن سائڈ سے آنا چاہے تو وہ آ جائے. آپ ادھر PCR 73 آپ ایکیوز ہیں لاؤ. یہ ججمنٹ ہے 2020 PCR 73 لاہور. تو یہ اگر ٹائم آپ کو ملے تو یہ آپ لازمی پڑھیں. یہ سارا کا سارا پری ارسٹ بیل کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا اچھا آپ کو ایکسپلین کرے گا. جی سر. آپ اس کو کر لیں. اچھا, کسی نے پراسیکیوشن سائڈ سے تیاری کی ہے؟ آ جائیں. کس FIR آپ فی الحال بیٹھے نا, آپ فی الحال جو یہ ان کا ڈیفینس کس نے لینا ہے؟ بس کسی نے کوئی تیاری نہیں کی, آپ نے سائڈ سے کی ہے. اور
آپ کی تو یقین ہی ہے ماشاءاللہ. آپ آ جائیں آپ میں سے کوئی. ہاں جی جی کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ تو آپ کو تو ریکویسٹ کال کی تھی آپ سے کہ آپ نے یہ پڑھ کے آنی ہے اور ادھر آ کے آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. آ جائیں آ جائیں جی شروع کریں. سب سے پہلے اپنا نام بتائیں اور اس کے بعد پھر السلام علیکم جی. مائی نیم از جاوید. نہیں کرتے. مائی نیم از جاوید خان سر. لاسٹ اسٹوڈنٹ یور آنر. First of all, I am representing accused person Parvez in this case. I would like to read out the content of the FIR in order to bifurcate my particular case from the prosecution statement. So sir, this FIR number 237/18/2018 صدر جونیا ضلع قصور. یہ جو ہوا ہے سر یہ 1/9/2018 کو بیان کیا گیا. تو میں FIR پڑھنا چاہتا ہوں. خدمت جناب SHO صاحب تھانہ صدر چونیا امروز مرغا 1/9/2018 زیر دستخطی ہمراہ اسامہ مانت نائب تحصیلدار نور احمد محمد نعیم عمران رشید حسن نائب کاستان تسلسل رسولی واجبات سرکار موزہ ڈاک پہنچے تو پٹواری حلقہ مشتاق احمد نے بتلایا کہ پرویز احمد باقی دار جس کے ذمہ واجبات سرکار مخلف 2,66,000 روپے تاوان اور مخلف 6,800 روپے آبیانہ پکایا. آخری تاریخ وصولی 31 مارچ 2018 تھی جو کہ گزر چکی ہے. باقی دار کے خلاف مثل وصولی مرتب شدہ ہے جس میں باقی دار کو نوٹس جاری کیے گئے تھے مگر اس کے باوجود باقی دار نے واجبات سرکار داخل خزانہ سرکار نہ کروائی. حسب نشاندہی پٹواری حلقہ قصوری فارم رقبہ واقعہ موزہ ڈک جہاں سے پرویز باقی دار کو پکڑ لیا گیا اور اس کو رقم واجبات سرکار کی ادائیگی کا کہا تو اس نے ادائیگی سے انکار کر دیا جس پر اس کو پکڑ کر گاڑی میں بٹھا لیا گیا. اسی اثناء میں پرویز نے للکارا مار کر اپنے ساتھیوں کو بلوایا کہ آج یہ جانے نہ پائیں, جس پر فارم پر موجود 15-16 اشخاص جس کو سامنے آنے پر شناخت کر سکتا ہوں جو کہ آتشی اسلحہ اور اینٹوں سے مسلح تھے جنہوں نے ہم پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں میری گاڑی نمبری LZO 991 کی شیشہ جات ٹوٹ گئے. مسلح افراد ہم پر سیدھی فائرنگ کرتے رہے. فائرنگ کے دوران اسامہ مانت نائب تحصیلدار اپنی جان بچاتے ہوئے باقی دار کو لے کر چونیا کی طرف گاڑی دوڑا دی جس کے ہمراہ نور احمد اور محمد نعیم نائب قاصد بھی تھے اور دیگر افراد نے جن میں سے ایک شخص کا نام مینیجر عامر ایوب ہے نے ہمیں یرغمال بنا کر غصے پہ جا میں رکھا. اسامہ مانت نائب تحصیلدار ملزم کو لے کر بہادر رقبہ ٹھیک ہے. اب آپ اس میں بتائیں کہ آپ بیل کے لیے آئے ہیں تو کیا آپ کے پاس گراؤنڈ ہے کہ آپ کو بیل دی ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس FIR کو اگر دیکھا جائے تو یہ وقوع جس وقت بیان کیا گیا ہے وہ 1/9/2018 جبکہ FIR جو ہے وہ درج ہوئی ہے اگلے دن. تو اس میں کلیئر ہو گیا کہ ویل تھاٹ FIR ہے. ڈیلے ہو گیا. اور اگلا گراؤنڈ جناب والا گزارش یہ ہے کہ اگر اس FIR کے کانٹینٹس کو دیکھیں تو یہ اپنی ہی ورڈنگ کو ڈینائی کر رہے ہیں ڈیورنگ FIR. فرسٹ آف آل سر جو بندہ اریسٹ ہو چکا ہے وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو گاڑی میں بٹھا لیا. گاڑی میں جب انہوں نے بٹھا لیا تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اس نے 10 سے 15 لوگوں کو للکارنے کی بات تک تو مانا جا سکتا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ جی سیدھے فائر کرنا شروع کر دیا. تو جب سیدھے فائر کیے گئے تو سر کہیں انجری نہیں ہے, کہیں گاڑی ضروری ہے بندہ مرتا تو پھر تو سیکشن نہیں ہوتی. سر میں گزارش تو فائرنگ جس طرح سے ہوئی ہے اس طرح کی سیکشن 506 لگی ہے, 337 لگی ہے.
सर। सरकारी देखे ना केस क्या है, सरकारी मुलाजिम अपनी ड्यूटी पे गए, उन्होंने उसको पकड़ा है और इन्होंने उसको छुड़ाया है उससे, फिर उसको उनके ऊपर फायरिंग किया, गाड़ी तोड़ दी। ये है प्रिसाइज एलिगेशन। सर। आप मुझे बताएं कि इन एलिगेशंस के ऊपर आपकी बेल किस तरह बनती है? सर मैं इसमें मेन सबमिशन डिले हो गया है, इसके अलावा ग्राउंड है। इसके अलावा गुजारिश है सर कि जो अबियाना है ओरिजिनल रकम जो है 6,800 रुपया है और उसके ऊपर जो उन्होंने लगाया है जुर्माना 2,66,000 का, बुनियादी तौर पे दिस इज द डिस्प्यूटेड इशू। नहीं वो तो देखे ना, पैसे लेने नहीं देने वो तो मामला अलग है। सर मैं गुजारिश कर सुन लेना मेरी बात, सुने देखें आपने, आपके खिलाफ एलिगेशन ये है कि आप वो बंदे गए सर। आपने उनको आगे से मारा है, सर। पैसे आपने नहीं देने बेशक, सर। वो आपको गलत पकड़ के ले रहे हैं, लेकिन एक कोर्ट का बंदा जाता है, पुलिस जाती है, आपको अरेस्ट करती है, तो आप उसके आगे रेजिस्ट तो नहीं कर सकते ना सर। आप इसका मुझे जवाब दें कि आपने जो रेजिस्टेंस किया है, फिर आपने फायरिंग की है, तो बेल ग्राउंड क्या बनता है? सर इसमें यही गुजारिश ये है क्योंकि ये वेल थॉट तैयार है, ठीक है, ये मान लिया कि उन्होंने आराम से स्कूल से बैठ के अगले दिन एफआईआर किया, तो उसमें जो इन्होंने सेक्शंस हैं 337 हो गया सर, 379 है, तो बुनियादी तौर पे ये इनकी जो पनिशमेंट है 3 इयर्स है और अंडर 3 इयर्स जो है ये बहुत अच्छा, ये सारे सुन लें तो क्या साहब ने डराना है। जो एफआईआर की के जो बेसिक बेल के लिए जो कंसिडरेशन है वो सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन से ऑफेंसेस हैं जो नॉन अवेलेबल है एफआईआर में, जिनके ऊपर आपने स्ट्राइक करना है कि ये ऑफेंस जो है वो नहीं बनता कंटेंट से, जिस तरह से इन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि वो कंटेंट से वो ऑफेंस नहीं बनता, तो वो चूंकि टेंटेटिव असेसमेंट होती है बेल में, सारा रिकॉर्ड नहीं देखा जाता, मतलब बिल्कुल आप उसको कहना कि एक एक चीज खोल के नहीं देख सकते बेल में, तो ये टेंटेटिवली उसको आपने असेस करना है कोर्ट में और आपने भी उसको टेंटेटिवली बयान करना है और ऐसी चीज बयान करनी है कि ये ऑफेंस नहीं मेड आउट होता, ये सेक्शन जो है इसकी पनिशमेंट जो कि बहुत कम है, जिस तरह से मैंने कहा कि 3 इयर्स पनिशमेंट है 379 की, तो 3 इयर्स पनिशमेंट है, अगर उससे एक दिन भी कम होता तो अवेलेबल होता, तो इसलिए ये भी एक दिन का बहुत अच्छा इन्होंने ग्राउंड किया है। आगे सर अगला ग्राउंड बताएं सर। दूसरा इसमें 3 जो सेक्शंस हैं वो अवेलेबल हैं और अंदर 3 इयर्स उनकी सजा है सर। जो 506 मेरा जो उन्होंने, जो मुझे लगता है, मैं देखता हूँ कि उन्होंने ये प्लान किया है कि 506 इसको डाला जाए ताकि इसकी बेल ना हो सके, तो मेरी हम्बल सबमिशन ये है सर कि इस कंटेंट में जो 506 है वो नहीं मेड आउट होता, वो उसी के अंदर डाउन है सर। तो 506 की डेफिनेशन किधर लिखी है? 506 की डेफिनेशन सर 503 में, ठीक है 503 में सर। जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन में 100% फॉल करता है। चलो बट ठीक है, आपने सारे ग्राउंड्स को ऐसे बता दिए, बट ठीक है ठीक है। जो मैं एक अमल सबमिशन हाँ, करना चाहता हूँ सर, या ग्रांट कीजिएगा रिजेक्ट कीजिएगा, पहली दफा डाइस पे खड़ा हुआ हूँ। देखे ना, ये तो आपको मेरा जो मकसद है वो यही है कि आपको डाइस के ऊपर इधर से खड़ा करके भेजें, तो बजाय इसके कि जब अदालत में आए तो आपको पता ही ना हो कि हमने किधर खड़ा होना है। सर मेरे कुलीग्स पीछे बैठे हुए जी। हैं और मैंने जहाँ से आया वहाँ पे भी बताना है कि बेल ग्रांट करवा के आए हो कि रिजेक्ट करवा के आए हो। देखें वो तो मैं अभी इधर फैसला करूंगा तो सब सुनेंगे, ठीक है, रिजेक्ट करनी है देनी है तो दूसरी पार्टी को सुनेंगे, तो फिर मैं उसी में एक सबमिशन आखिरी बात पर आपने बहुत टाइम लिया, इतनी लंबी बहस नहीं होती ना, ये देखो इतने 100 बंदों ने आर्गुमेंट्स करना है, इनके भी ले जस्ट मैं एक ये 506 ये भी सारे अपने क्लाइंट से पीछे लेके बैठे हैं, तो खत्म सर करेंगे। सिर्फ एक में सबमिशन मेरी 506 के ऊपर है कि अगर ये इन्होंने प्लान किया है, इस कंटेंट्स पढ़ लिए जाए एफआईआर में, क्या मेरे ऊपर ये 506 कंटेंट करता है? ये तो सर बाद में वो ट्रायल में देखा जाएगा हुआ है या नहीं हुआ। इसमें कोई चीज इस एफआईआर के कंटेंट्स में ऐसी नहीं है कि 506 मेरे ऊपर अप्लाई किया जाए, लिहाजा मेरी हम्बल सबमिशन है सर कि मुझे बेल ठीक है, आप बताएंगे। सर जी मेरा नाम असलम शाही सर, मैं सर प्रोसिक्यूशन की साइड से, मेरे फादर दोस्त ने बताया कि ये एफआईआर लेट दर्ज हुई है, जबकि मैं इसमें साबित करूं कि ये एफआईआर वेल इन टाइम है। ऐसा ही एक नौ को है सर, लेट किधर से हुई सर? सरकार उसी वक्त उसी वक्त की है। ऐसा ही है। एक सर चीज इनका जो क्वेश्चन है ये गलत है सर। ठीक है, दूसरा सर कार्य सरकार मुदावत यकदम नहीं इन्होंने की, इससे पहले भी इनको नोटिस दिया गया कि सरकार का पैसा है उसको वापस करें। ये तो इसमें से ये क्या करें, हमारे तो पूरे लीडरों का भी यही काम है कि जिधर सरकार का पैसा मिलता है ले लेते हैं, एक्सेप्शन तो इन्होंने भी तो फॉलो ही कोई करना है ना। ये तो देखे ना, देखिए इन्होंने तो 6,000 के लिए बंदा गिरफ्तार करवा दें, इधर अरबों करोड़ों वालों की बेलें जो है वो हाई कोर्ट से दी। हम तो देखें ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से आप बहस करवा रहे हैं, तो जजमेंट तो फॉलो होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, देखे ना बड़े बड़े लोगों की उन्होंने प्री अरेस्ट दे दिया है, किसी की जमानतें इस तरह हो गई सर हमने तो ये छोटा सा ऑफेंस नहीं है, तो
मेरी तो इस केस के मुताबिक सर सबमिशन वो तो ठीक है, लेकिन हमने तो प्रेसिडेंट फॉलो करने हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 189 और 201 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो भी जजमेंट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देगी वो हमारे पर बाइंडिंग है, बढ़िया। तो हमने तो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े केसेस में लोगों को बेलें हो गई हैं। आप कहते हैं हमारे पैसे सरकार के 6,000 रुपया खा गए हैं, 2 लाख खा गए, इधर अरबों रुपए लोग खा गए, बाहर फिर रहे हैं, इनको हम किस तरह अंदर करें? सर उसमें ये कि इनको पहले टाइम दिया गया, नोटिस दिए गए, इनकी कोई और कोई बताएं, और क्या ग्राउंड है आपका? मेरी सर ग्राउंड ये है कि वो सरकार का पैसा है और सरकार के पैसे को वापस गवर्नमेंट के एग्जाम में जाना है। और दूसरा चले तो ये पैसे दे रहे हैं तो भेज दे रहे हैं इनको, सर नहीं, बैंक सर जो मार्क अप्लाई किया है और बड़ी जान वो बोनस है ना? वो सर उसका भी तो ज़्यादा होगा, अगर इनको छोड़ दिया तो लेकिन बात ये है कि करेंगे आपके लिए ग्राउंड ये है कि इनसे रिकवरी होनी है। सर। ये प्रियर जेल में खड़े हैं, जिन्होंने फायरिंग की है वो असला रिकवर होना है, जो डंडे आपकी गाड़ियों पे मारे हैं वो इनसे रिकवर होने हैं। तो जब तक वो रिकवर नहीं होंगे आपका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो जिस तरीके से आपने बहस की इस तरह से तो इनकी बेल बनती है, ठीक है ना? तो बेल आपकी गावड़े से और मारे सरकार को। नेक्स्ट आज आप ना सारे देखिए, आप तैयारी तो माशाल्लाह बहुत करके हैं, लेकिन ये जो दूसरा बंदा बात कर रहा था उसे सुन लें। ये जो अपॉर्चुनिटी है सिर्फ आपको इसलिए दे रहे हैं कि जब आप इधर आके मेल, और वो इसी तरह जिस तरह मैं आपको सवाल जवाब इसलिए करता हूँ कि कोर्ट में आपको जज जो है वो इंटरप्ट करेगा, तो ये जो याद करके बता रहा है तो भूल जाता है। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, पॉइंट्स आपकी उसके ऊपर नोट होने चाहिए कि मैंने ये पॉइंट्स जाके लाजमी करने हैं, आर्गू करने हैं। तो जब आपके पास पॉइंट नोट होंगे आपके ब्रीफ के ऊपर, तो बेशक आपको जज किसी जगह पे इंटरप्ट करता है तो फिर आपको पता होगा कि आप पॉइंट नंबर 2 के ऊपर चल रहे थे, तो जब वो बात खत्म कर लेगा तो आपने फिर पॉइंट नंबर 3, 4, 5 जो, और पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिश करेंगे उसको देखें ना। अगर कोर्ट किसी जगह के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर कोर्ट का फंस जाता है कि ये मामला है, तो आपने वो पॉइंट क्लियर करना है कि इस पोजीशन के ऊपर हमारी ये एविडेंस है, ये एविडेंस नहीं है, कैसे है। तो इधर प्रोसिक्यूशन साइड से कौन आएगा? आज यहाँ पर जी, पहले अपना नाम बताएं और थोड़ा सा ऊंचा बोले, ये आपको सारे लोग सुन रहे हैं, जो आप इधर बैठे नहीं हुए ना वो भी लाइव चल रहा है। अंसर ज़ुल्फ़ार मेरा नाम है। अंसर ज़ुल्फ़ार साहब, सर एफआईआर को एफआईआर पढ़ लिया, मुझे सिर्फ ग्राउंड बताएं कि क्या ग्राउंड है कि आपको बेल ग्रांट की सर है। इसमें 80% तो ऑलमोस्ट बेलेबल है, ठीक है, तो बाकी एक जो 2 हैं वो सर वो भी नॉन प्रॉपर्टी क्लास में फॉल करते हैं। यस, ये बहुत अच्छा ग्राउंड है। एक मिनट रुक जाइए, ये जो प्रॉपर्टी क्लास वाला ग्राउंड है ये बहुत अच्छा ग्राउंड है। ये जब आर्गुमेंट हो जाएगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ग्राउंड कैसे है। जी नेक्स्ट। सबसे पहला सर टाइम इसमें जो डिले है पूरा मतलब आईडी और प्लान करके सर इस एफआईआर को करवाया गया है। और पटवारी तहसीलदार के आपके साथ क्या मेला फाइल है? वो स्टेट के एम्प्लॉइज हैं, आप प्राइवेट लोग हो, वो आपकी वो जमीन इकट्ठी है नहीं है, और कोई चीज क्या झगड़ा है आपका? सर ये मेला फाइल क्या है? लेन देन के मामले में सर उसके बाद जाती ना की वजह से सर इस पे आ सकता है सर। लेन देन तो उसने तो स्टेट के वो उसमें जमा कराना था ना। सर उसके बाद सर ये इन्होंने बताया कि 15-16 अफराद हैं सर, कोई स्पेसिफिकली रोल एट्रीब्यूट नहीं है किसी बंदे का भी सर। इस पे लेटेस्ट 15-16 बंदे आपको मारे हो तो आपको पता लगता है किसने मुक्का मारा है, किसने डंडा मारा है? लेकिन सर इस पे सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है, रूल आते हैं एससीएमआर 734 सर रोल एट्रीब्यूट ना होने की वजह से क्या सारे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है तो फिर हमें भी करनी पड़ेगी। और क्या करो? 734 जी सर। टाइटल क्या है इसका? रोल आते हैं एससीएमआर टाइटल क्या है? केस का नाम क्या है? तो जजमेंट साथ लेके आते हैं, जुबानी जजमेंट कौन पेश करता है? ये मैंने आपको जजमेंट बताई है तो मैं साथ लेके आऊँ, उसको पूरा पढ़ के बताया। उस वक्त जमानत तो खारिज हो जाएगी, उस वक्त तक लेके आओगे। चलो नेक्स्ट राउंड। सर बाकी जो मोबाइल की हद तक बात है सर, ये हमारा एक अलमिया है कि जब लड़ाई वगैरह हो रही हो तो मोबाइल लाजमी सीखते हैं, मोबाइल लाजमी छीना जाता है क्योंकि ये नॉन अवेलेबल करने के लिए कोशिश की गई और मोबाइल डाल दिया गया सर। बाकी इसमें सिर्फ ये जो नॉन प्रोडक्टिव क्लास में है इसके लिए तो सर हमारे पास जो मदद जजमेंट हमारे तारिक बशीर केस PRC 95/34 सर, इसमें जो चारों ग्राउंड है सर वो पाकिस्तानी है, ना तो भागेंगे, ना टेम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड का कोई खतरा है, ना तो सर उन्होंने किसी इस तरह की कोई दोबारा रेपुटेशन है, कोई इस तरह का कोई सीन नहीं है। ज़्यादा सर मेरी ये मिशन है कि सर बेल काटती है। देखिए इन्होंने एक एडिशनल ग्राउंड जो पहले नहीं था वो बताया कि तो प्रोपर्टी क्लास में ये सारे फेंसेस पाल नहीं करते। 10 ईयर से कम जो फेंसेस हों उनको क्या कहा जाता है, प्रॉपर्टी नॉन प्रोपर्टी क्लास में पाल करना। और जो तारिक बशीर केस है 1995 सुप्रीम कोर्ट 34 जो इन्होंने रेफर भी किया है उसमें यही है कि नॉन प्रोपर्टी क्लास में अगर कोई ऑफेंस पाल करता है तो कोर्ट्स को चाहिए कि ज्यादातर उन केसेस में बेल ग्रांट करें। ये इन्होंने एक एडिशनल ग्राउंड बयान किया है। थैंक यू सर, आप बताएंगे।
سر میرا اس پہ اسٹانس یہ ہے, میں پروسیکیوشن کی سائڈ سے ہوں کہ 186 کی جب بات کرتے ہیں تو کار سرکار میں داخلہ نہیں ہے, کار سرکار میں انٹینشنل داخلت ہے, فائلنگ کے ساتھ انکلوڈیڈ ہے. اگر اس کے اوپر مانیٹری کمپنسیشن بھی لگائیں جس میں آپ 342 کی بات کریں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پبلکلی 1 سال قید ہے, پھر جرمانہ ہے, پھر اس کے بعد آپ کے پاس آتشی اسلحہ بھی ہے, اس کی پھر سزا 3 سال قید بنتی ہے, پھر ان لافل اسمبلی ہے, پھر 149 کی بات کریں جس میں ان لافل اسمبلی بھی کرمنل انٹینشن ہے. کرمنل انٹینشن بھی ویری آبویس, میری ضرورت یہ ہوگی کہ اس کیس میں اگر 186 کو ہی کنسیڈر کر لیں تو اس میں نہیں ہوگا. دیکھیں 186 ویلیبل آفینس ہے, اس پہ ایز اے میٹر آف رائٹ ان کو بیل. اب اس کیس میں جو نان ویلیبل آفینس ہے وہ 379 ہے صرف. تو جو 379 ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ان کی بیل ڈسمس ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ موبائل, لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا خیال میں لکھا ہوتا ہے, ادھر بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا موبائل نکال کے لے گئے. تو آپ کی تفتیش میں انویسٹیگیشن میں کیا ہے, کہتے ہیں کہ واقعی موبائل جو ہے وہ ان سے چھینا گیا. اس میں تو سر اس میں سے کہیں پہ بھی آبویس نہیں ہے کہ موبائل چھینا گیا کہ نہیں چھینا. تو آپ نے تو کہتے تو پھر تو بنتی ہی ہے نا, 379 ختم ہو گیا ہے. میں اگر بٹن میں کچھ کہوں نہیں بٹل میں کچھ نہیں کہہ رہا, میں بتا رہا ہوں, میں خود ان سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ پری اریسٹ بیل میں آئے تو انہوں نے کہا جی ہماری میلا فائٹنگ ہے. آپ کی کوئی میلا فائٹنگ نہیں ہے, اس لیے کہ آپ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. ایک جگہ پہ لوگ رہتے ہیں تو جب ساتھ کچھ ہوتا ہے, آپ ہیں اسٹیٹ کے امپلائیز ہیں, آپ اپنی سرکاری ڈیوٹی پہ گئے ہیں, یعنی کہ آپ کا اس معاملے کے ساتھ ان کے ساتھ پرسنل کوئی ایشو نہیں ہے. تو جو پری اریسٹ بیل کی جو بیسک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے میلا فائٹنگ, جو کہ ہر ججمنٹ میں ڈفرینٹ گراؤنڈ ہے لیکن میلا فائٹنگ ہر ججمنٹ میں موجود ہے. تو جو بیسک گراؤنڈ ہے آپ کا ان کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ آپ نہ ان کو جانتے ہیں نہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے. تو اس گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ان کی بیل ہر صورت میں کینسل ہونا بنتی ہے. دوسرا آپ کہتے ہیں 379 نہیں ہوا, ایک ہی نان ویلیبل آفینس ہے, اگر وہ نہیں ہوا تو باقی تو ویلیبل ہے, اس میں تو کورٹ بھی ان کی بیل خارج نہیں کر سکتی. ایز اے میٹر آف رائٹ پارلیمنٹ نے ان کو رائٹ دے دیا ہے کہ یہ آفینس کریں تو آپ کے ویلیبل آفینس ہیں, آپ کو ہم گرفتار نہیں کر سکتے. تو پھر کیسے ہم ان کی بیل جو ہے وہ خارج کر سکتے ہیں. تو آپ نے بہت اچھا کیا, تھینک یو. بیل ہوگی اپنی. نیکسٹ ہاں جی سیف اللہ صاحب بولے گراؤنڈ کیا بیل ہوگی. ٹھیک ہے, میلا فائٹی ہوگی, جوٹی اسٹوری ہوگی, اور تحصیلدار کی اس کی زمین نہیں تحصیل ہے, کوئی گٹھی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے, اور یس کی گراؤنڈ ٹھیک ہے, نان پیپل کلاس میں فارم کرتا ہے, اور ٹھیک ہے, فردر انکوائری گراؤنڈ ہے. ختم ہوگی بات. جی آپ بتائیں. جی اس لیے میں کرنا چاہتی ہوں کہ بیل ہمارے پاس گرانٹ نہیں ہونی چاہیے, اور اسپیسیفکلی اس پوائنٹ کے ساتھ کی جو ایسنس ہے بیل دینے کا یا پھر جو مین پرنسپل ہے بیل دینے کا, وہ ٹو پروٹیکٹ دا انوسینٹ پرسنس ہے فرام اینی کائنڈ آف لائک ملیفائڈ اور اینڈ یہ ہمارے پاس ججمنٹ آئی تھی 2021 کی سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے, احمد علی ورسز آدا احمد خان. تو اس میں اگر ہم یہاں پہ کیس میں دیکھیں تو وین سول ڈس ہوتی ہے یہاں پہ کلیئرلی شو ہو رہا ہے دیٹ از انڈر 188 اور سول ڈس ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ وائلیشن دے ہیو ڈن اگینسٹ دا آفیشلس. So that again shows کہ they have the criminal intention, and اس criminal intention کو وہ later on they can also this way this right they can be encouraged to get the kind of having such kind of intentions to do the things again, not with this person like but the other officials also. So under this thing which is the basic essence of bail is to protect the innocent person. لیکن ہمارے پاس FIR کے تھرو ہمارے پاس پرپس پتہ چل رہا ہے ان کا کہ they wanted کہ violence کریٹ ہو, ڈر کریٹ ہو اور پھر دہشت کریٹ ہو. تو اس وجہ سے جو بیل کا جو اسنس ہے اس کو سیٹ اسائڈ نہ کریں بلکہ اس کو ریون کریں تاکہ جسٹس پروویل ہو. تو اس لیے ہمارے پاس یہ بیل گرانٹ نہیں کرنی چاہیے. اینڈ ادروائز ریسٹ آف دا تھنگس کی ایک ہمارے پاس ایک پروپرٹی کلوز میں فال کرتا ہے اور انڈر سیکشن 337 ول ٹو بی ریجیکٹڈ. سو آئی وڈ ریکویسٹ دا کورٹ ٹو ریجیکٹ دس بیل. دیکھیں یہ کہ نان ویلیبل آفینس ہے 379
تو 379 کے اوپر بھی آپ نے بتانا ہے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہے. اس کے لیے کہ موبائل انہوں نے چھینا ہے. اور میلا فیڈی کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے, آپ کی وہ بات بھی ٹھیک ہے. اور پری ریسٹ بیل انوسینٹ لوگوں کے لیے تو جو اسٹیٹ ایجنسیز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو وہ انوسینٹ تو نہیں ہو سکتے. یہ سارے گراؤنڈ آپ کے ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو ہے وہ نان ویلیبل آفینس جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے بالکل ایکسپلین نہیں کیا. آپ نے وہ 337 کا کہا ہے, باقی آفینسز ہیں 186 کا بھی آپ نے کہا ہے. تو وہ تو سارے ویلیبل آفینس ہیں. ویلیبل آفینس میں تو ہم بیل نہیں کیسے کر سکتے. کوئی ایسی ایویڈنس ہے اس FIR میں کہ 379 اٹریکٹ ہوتا ہے؟ لیکن 379 اٹریکٹ ہوتا ہے. اس طرح ہوتا ہے کہ میں نے آپ کا موبائل چھینا ہو تو وہ ریکور تو ان سے ہونا ہے. پھر ادھر فائرنگ ہوئی ہے, جو فائرنگ انہوں نے کی ہے تو اس کا اسلحہ باقی چیزیں جن گنوں سے انہوں نے گاڑیاں توڑی ہیں وہ ساری ریکور ہونی ہے. تو انویسٹیگیشن تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک یہ ریکوریز نہ ہو. تو اس ریکوریز کے لیے بیل ڈکلائر ہونا بہت ضروری ہے. تھینک یو. بہت اچھا آپ نے آرگو کیا. ہاں جی, نیکسٹ تھنگ. اور کسی نے نہیں آرگو کرنا تو آپ وکیل کیسے بنیں گے؟ جی جی رانا صاحب گراؤنڈ بتائیں کیا گراؤنڈ ہے؟ گراؤنڈ یہ ہے کہ میرے موقع کی معلومات تھی جو آپ کو پتہ ہے کچھ حالات کی وجہ سے وہاں سے نہیں دے کر سکتے. حالات یہ کہتے ہیں کہ کوئی سرکاری بندہ ہے اس کو مارے ہیں. سر یہ صرف آپ کو پتہ ہے کہ جو FIR ہوتی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی میک اپ ہوتے ہیں کہ اس طرح کیا گیا اس طرح کیا گیا. اگر جو بندہ قرض لے کے بیٹھا ہو اس کے پاس ویپنز بھی ہوں گے یا اس کے پاس جو ڈنڈے ہی ہوں گے وہ اسی کام کے لیے ہوگا. وہ بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہے, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ریکوری کی تھی. اب انہوں نے ساری کی ساری وہ چیزیں لگائی ہیں. نہیں دیکھیں ان کے پاس وہ پیسے تو نہیں ہیں, ان کے پاس آپ جیسا اچھا وکیل کرنے کے پیسے ہیں. سر وکیل کرنے کے لیے اتنے پیسے نہیں چاہیے جتنے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ بندہ محنت مزدوری کرتا ہے اور اپنی وہ کھیتی باڑی کرتا ہے, اس کے پاس تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ گن لے کے آگے کاری سرکار مداخلت کر دی. یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک میل افیکٹ تھی, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایکچولی ہوئی. اب آپ سے یہ صدا ہے کہ اس غریب آدمی کو اس چیز سے نکالے. ریکوری کے لیے ہمیں کوئی دوسرا پوائنٹ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ریکوری تو نہیں نا ہوتی ہے جو آپ نے مارک ٹائی کی ہے, موبائل چھینا ہے, فائرنگ کی ہے, یہ تو وہ سر دیکھیں جب کار سرکار جلتی ہے اپنی ریکوری کے لیے وہ اکیلے نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اکیلے آئے اور ہم لوگوں نے 15-20 بندے ڈال کے ان کو مارچ کرنا شروع کر دیا. یہ بالکل ایسی ہے, مجھے پتا نہیں سر کہ آگے سے یہ اتنی ریزسٹنس ہوگی. نہیں سر اتنی یہ دیکھیں میری طرف سے تو یہی کہا جا سکتا ہے, ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 15-16 بندے اگر ہمارے پاس اتنے ویلر بیٹھے ہیں اور ان کسی کام کے لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم لوگ یہ کام صحیح ہے لوگوں سے پیسے دباتے رہے یہ کام شروع کر دیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو بیل دے دیں تو پھر آپ انکریج ہوں گے. نہیں سر ہمیں بیل اس لیے چاہیے, ہمیں کچھ ٹائم دیں. جو ریکویسٹ ہم نے ان سے کی تھی کہ سر ہمیں کچھ ٹائم دے دیں, یہ اتنی زیادہ مارکیٹ نہیں ہے, ہم کچھ دن دے دیں, ہم اس کو واپس دے دیں گے. ہم نے ایسے کرا وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ٹائم مانگا ہے نا. نہیں سر دیکھیں وہ میں نے آپ سے گزارش کی سیلاب کی وجہ سے ہمارے کچھ ایسی فصلیں نہیں ہو سکی. وہ پیسہ آپ ٹھیک ہو گیا ہے, پیسے آپ نہیں لے سکتے. یہاں پہ صرف لڑائی جھگڑا ہے جو آپ نے کیا ہے. سر ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم اس بات کو بالکل نہیں مانتے. بے بنیاد بات ہے. اور سر جو گاڑیاں ٹوٹی ہیں جو ہر چیز برآمد ہوئی اب ہے. آپ کو پتا ہے دھکا پیلن میں ہاتھ چھڑائی میں یہ کچھ ہو سکتا ہے, ہم نے نہیں کیا. اچھا اس نقصان کے بھی ہم مداخلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں. یہ تو نیب تو ہے نہیں ہے کہ پلی بارگین آپ کر رہے ہیں. آپ نے شیشے توڑے ہیں, فائرنگ کیا ہے, اس پہ سیدھی سیدھی سزا ہے اور ریکوری آپ سے ہونی ہے. سر دیکھیں شیشہ توڑنا میرا فائڈی کیا ہے ان کے آپ کے ساتھ؟ سر کوئی ایسی نہیں ہے سوائے بس بات ختم ہوگی نا. پھر آپ کو پھر کیوں دیں اگر میرا فائڈی نہیں ہے؟ سر دیکھیں گزارش ہے ان کی ریکوری کے لیے جو ہم نے ان سے بات چیت کی ہے وہ یہی تھی کہ ہم کچھ ٹائم دے دیں. ہم یہ زور زبردستی کر کے ہم سے چھینا جبکہ کر کے میں تو اسٹیٹ سے آپ کو بتا اریسٹ کرنے آئے کسی کیس میں تو آپ آگے سے رجسٹ کریں گے. نہیں سر آپ اٹھا کے اسے بیگ میں پٹکیں گے تو تھوڑا سا تو بات کرے گا نا. کیسے بات کریں گے؟ دیکھیں اگر آپ کے پرائم منسٹر اندر سے اریسٹ ہو جاتے ہیں, وہ نہیں رجسٹ کرتے تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ کرتے ہیں؟ وہ نہیں کرتے نا, ان کے لیے تو غریب لوگ ہی کرتے ہیں, پھر وہ بھی فرض میں جاتے ہیں. جی بتائیں. جناب سب سے پہلا کام جو آپ کا نام کیا ہے؟ یا جاوید صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا,
سرکار ہے تو یہ تو کچھ بھی دیکھ سکتی ہے. ایف آئی آر بھی انہوں نے کروائی ہے, اسٹیٹ بھی یہی ہے, تحصیلدار بھی یہی ہے. جناب سب سے پہلی بات انہوں نے کی کہ وقت ان کو درکار تھا. جو سرکار ریکوری کا پروسیس کر رہی تھی وہ ایک ڈیو پروسیس سے کر رہی تھی, چین آف ایونٹ سے کر رہی تھی. سب سے پہلے ان کو لاسٹ نوٹس بھی دیا گیا جو کہ 31/5 کو دیا گیا. وہ یہ اگست کا ہے, تقریباً 4 سے 5 مہینے ان کو دیے گئے, وہ بھی لاسٹ نوٹس کے باوجود. اگر سرکار اسی طرح ہر بندے کو ریکوری کے لیے ٹائم دیتی رہے تو سرکار اپنا کام کس طرح مکمل کرے گی. دوسری بات جو ہے کہ میلا فائڈی سرکار کی ایک ریکوری کے بندے کے ساتھ کیا میلا فائڈی ہو سکتی ہے. میلا فائڈی ہو تو بلکہ بلیک میل ہوتی, ہاف پیسے دیتے. ٹھیک ہے. جو دوسری بات یہ ہے کہ جو دو نان ویریبل افینسز ہیں اس میں 506 اور 379, اگر 506 کو دیکھا جائے کرمنل انٹیمیڈیشن کو, اور ایف آئی آر کی 5ویں لائن کو دیکھا جائے جس میں ایکیوز کو باقاعدہ نامینیٹ کیا گیا ہے اور اس کو رول ایٹریبیوٹ کیا گیا ہے کہ پرویز نے للکارا مار کر اپنے ساتھی کو بلوایا کہ آج یہ جا نہ پائیں. اب اگر اس کو آپ باقی چین آف ایونٹس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ 14 سے 15 لوگ آئے, ان کو حزب نظار کا بنایا گیا, ان کو سبجیکٹ کیا گیا کہ ان کو رانگ فلی کنفائن کیا گیا. باقی بھی جب آپ دفعات اس کے ساتھ ریڈ کریں, ایک نیگلیجنٹ ایکٹ تھا اس کی طرف سے کہ اس نے ہیومن لائف کو انڈینجر کیا. اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جب آپ 15 سے 16 لوگوں کو ایک گراؤنڈ جیسی جگہ پہ بلا رہے ہو کہ آج یہ لوگ جا نہ پائیں, اور آپ کو پتہ ہو کہ وہ کھیت میں کام کر رہے ہیں, ان کے پاس ڈنڈے ہیں, اور پھر جس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ بعد میں 4 سے 5 لوگ اور آ جاتے ہیں جن کے پاس اسلحہ ہوتا ہے. اور یہ بات کمپلینر نے کہی ہوئی ہے کہ ان سب کو بعد میں نامینیٹ بنتی ہے کہ جو گراؤنڈ ہیں بڑے اسلام لیول. پھر انہوں نے دیکھیں سب سے جو اچھا آرگومنٹ سے انہوں نے تھوڑا سا ڈفرینٹلی کیا ہے کہ ایف آئی آر کی وہ جگہ جہاں سے وہ سیکشن بنتی ہے وہ ریفر کی ہے کہ یہ سیکشن ہے, اس کی یہ ڈیفینیشن ہے, اور یہ جو ڈیفینیشن ہے ایف آئی آر کی لائن نمبر 5 کے اندر یہ چیزیں. تو یہ ہے طریقہ کسی بھی چیز کو ایکسپلین کرنے کا. گڈ, یہ لسٹ میں جی بحث کر لیں مدد. ہاں جی, کوئی اور جی؟ یہ سب نے آنا ہے, تو اس طرح تو بیٹھنے سے تو کوئی کام ہوتا ہے, ایک طرف سے آنا شروع کر دینا. آپ آئیں, آ جائیں سارے ہی ہیں. خیر شروع کریں گے تو ہوگا نا, یہ تو ہم آپ سے شروع, یہ تو کوئی آپ کا جو کلائنٹ ہے ہم اس کو ادھر سے پراپرلی جو ہے گرفتار نہیں کروائیں. دیکھیں یہ تو یہ سارے آپ جیسے ہی ہیں. یہ جن لوگوں نے, یہ جو ابھی لاسٹ والا کیا نام ہے آپ کا, یعنی صاحب یا نے, اور وہ جو بیٹھی ہیں کیا نام ہے آپ کا, آپ کا فضیلہ, ان دونوں نے جو آرگومنٹس دیے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی کہہ رہی تھی میں نے پہلے بھی آتا تھا جی میں نہیں آتی, لیکن جب وہ آئی ہیں تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا. اور نیازی صاحب بھی جو ہے وہ ادھر بیٹھ کے انہوں نے تیاری کیا. مجھے جو لگتا ہے یہ گھر سے تیاری کر کے آتے تو 4 ججمنٹس بھی ساتھ آتے, تو لیکن انہوں نے اچھے طریقے سے. تو یہ بیسیکلی آپ کو آپ کا یہ جو پہلی دفعہ آنا ہے نا, یہ وہ کروا رہے ہیں. بہت سارے لوگ تو عدالتوں میں جاتے رہتے ہیں, تو بہت سارے لوگ سال 2 سال پہلی دفعہ ڈائس کے اوپر نہیں آتے. تو وہ جو ڈائس کے اوپر آ کے آپ کچھ بھی بات کر کے چلے جاتے ہیں, تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے آج یہ کام کر لیا, تو کل کسی کورٹ میں جائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ جائیں گے تو یہی باتیں ہوں گی جو ادھر ہم نے کی ہیں. تو اس سے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں. تو یہ جو فرسٹ ٹائم والا کام ہے, ادروائز میں بھی آپ کو آ کے تو یہ جو میں نے آپ کو ججمنٹ دیا یہی میں آپ کو سنا دیتا تو 1 گھنٹہ گزر جاتا. تو صرف میں نے اس لیے کہ آپ کو تھوڑا سا موقع ملے. پھر ایک بندہ اگر غلطی کر رہا ہے تو آپ نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہ غلطی میں نے نہیں کرنی. تو غلطیاں تو آپ تو ہم ابھی تک 20 سال بعد بھی غلطیاں کرتے ہیں, پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا, نیکسٹ ٹائم وہ نہیں کرتے. تو دوسرے کو سننے کا ادھر بیٹھ کے یہی مقصد ہے کہ وہ کسی نے کیا آرگو کی ہے اور وہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا, اس نے کون سے اچھے گراؤنڈ بتائے, کون سی جو ہے بات اس نے ایسی کی ہے. ہاں جی آ جائیں, کوئی اور آ جائیں. وعلیکم السلام. نام بتائیں جی. طاہر عزیز, بتائیے کیا گراؤنڈ ہے. سب سے پہلے آپ نے ٹائی تو نہیں پہنی. دیکھیں کورٹ میں اگر جاتے ہیں تو پراپر یونیفارم میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں نے ٹائی نہیں پہنی, تو ٹائی وغیرہ پہن کے رہتے ہیں. اس پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے اپنا یونیفارم, یہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہاں پہ نا ادھر باہر کھڑے ہو کے کوئی بندہ چھوٹی سی بات کر دینا اس کے بعد تیار ہو جاتی ہے, اور وکیل ادھر بڑی بڑی باتیں کر کے تو نکل جاتے ہیں, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو یہ فخر کی بات ہے کہ آپ وکیل ہیں, تو پورا یونیفارم پہنا کریں. بتائیں گے
9 नंबर 2 को देखें जहाँ पर उनके ज़हन कोई वजह है उनके कोई प्रूफ उन्होंने मतलब उसका जिक्र नहीं किया तो इंक्वायरी में भी ऐसा ये मतलब ही नहीं है। आप कहते हैं कि वो पटवारी जो है वो जाती तौर पे चला गया है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं था कि उसने रिकवरी करनी थी। वही ना, यही बात आपका ठीक हो गया। अगला ग्राउंड ठीक हो गया। नेक्स्ट ग्राउंड में सर सारी तुरंत उन्होंने मतलब यहाँ पर पोस्ट कर दिया लेकिन कोई वीडियो कर नहीं है, इस तरह हो सकता है जो कोई वीडियो बना नाम उठाई होगी किसी ने। सर अगर नहीं है तो वो वीडियो ये सर ये वीडियो वाला जब मामला ये 2018 के FIR है, तो ये 2022-23 के FIR होती तो लाजमी इसमें वीडियो बनी होती। सर फिर बात ये कि ये जब इनके पास जा रहा है तो उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कैसे हो रहा है? इन्होंने तो समझाया है शरीफ लोगों के पास जा रहे हैं तो जाके कहेंगे पैसे दे दो तो दे देंगे, सर तो फिर ये तो उनके दिन बता रहे हैं मतलब उनकी नहीं तो उनको मारना शुरू करते पकड़। सर मुझे कहता है कि लॉ सपोर्ट्स द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट। नहीं बस ये तो विजिलेंट तो ये है कि उन्होंने दरखास्त दे दिया थाने में, यही कर सकते थे, लेकिन ये तो बात नहीं है ना कि आप किसी को मारें और कहेंगे कि ये तो सिक्योरिटी नहीं लेके आया था। नहीं सर मैं कह रहा हूं मतलब मैं आपके पास इधर आया हूँ, आप सारे स्टूडेंट हूँ, मैं अकेला हूँ, आप मुझे मारे तो आप बाद में कहें जी नहीं चूंकि इनको आना चाहिए था, साथ 3 गार्ड लेके आते, तो इसलिए ये विजिलेंट नहीं है तो मारना हमारा हक है। नहीं पैसे मांगते ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन अब उसने तो पहले से तो नहीं उसको पता होगा कि हम जो रिकवरी करने जा रहे हैं 2-3 बंदे वो साथ ले गए और इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी कि फायरिंग भी होगी है और गाड़ियां भी तोड़ दी हैं, या तो बहुत बड़ा मामला हो ना, कोई बहुत इज्जत का मामला हो, जमीन पे कब्जा हो, छोटी सी बात ही रिकवरी के लिए गया है। पहले कोर्ट के जब जाते हैं तो गैरस लेके जाते हैं, वो जाके बंदे को पकड़ के ले आते हैं। तो बेसिकली स्टेट का जो मकसद है वो तो यही है कि स्टेट जाके आपको पुलिस वाला जब कहता है अरेस्ट तो ये तो नहीं कहता कि वो पिस्टल उठा के तो आपके सर के ऊपर रख के तो कहता है कि आप अरेस्ट होंगे, वो यही कहता है आप अरेस्ट हो गए, पकड़ लेता है तो आप कहते हैं ठीक है मैं अरेस्ट हो गया। नहीं सर मतलब ये ग्राउंड आपका ठीक नहीं है कि मारना शुरू करते हैं सरकारी। सर मैंने ये तो नहीं कहा कि वो मारना शुरू कर दिया। हाँ आप कहते हैं कि वो सिक्योरिटी लेके नहीं आए थे। सर यही तो बात है मतलब वो अकरंस ही नहीं हुआ है, अगर अकरंस ही नहीं हुआ तो अच्छा अकरंस नहीं हुआ है तो वो गाड़ियां कैसे टूटी हैं, एमटीज बरामद हुई हैं, इतनी फायरिंग हुई है, वो तो सर ये मैं कह रहा हूँ कि वो बाद में फायरिंग में सारा कुछ हो जाएगा। तो आप कुछ हमले तफ्तीश करेंगे तो फिर इस तरह सही करके रिमांड छड़ लेंगे तो फिर सही तफ्तीश हो जाएगी। नहीं सर तो तफ्तीश के लिए अरेस्ट करेंगे क्यों रिकवरी कैसे होगी? आपकी जो गन्स हैं, जो डंडे इस्तेमाल हो गए, जो मोबाइल फोन इनका छीना गया, वो बताएं ना, आप ग्राउंड बताएं तो ले लें। तो इंफॉर्मेशन के बारे में सर सारा कुछ हो जाएगा, मतलब ये अकरंस टीवी के नहीं अगर तो आप नोटिस थे नहीं थे उनके पास भी रसीद उनकी रिसीव नहीं ठीक हो अब बताएं। ये तो कहते हैं हुआ ही नहीं हुआ, पुलिस आपको साथ लेके जानी चाहिए थी। क्या नाम है? ठीक हो गया। सही कहते हैं कि उनके पास प्रूफ नहीं था कि ये अमाउंट रिकवरी होनी। सर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इतने फ्री तो नहीं है कि किसी के पास ऐसे ही जाएंगे तो उनको कोई डेफिनेटली वो रिकवरी होगा, नोटिस होगा आपके पास। और नोटिस हो चुके हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है, नोटिस दिया है। गुजर चुका है ड्यू टाइम का, ऐसे ही। नोटिस में 3-4 मंथ्स भी गुजर चुके हैं। ऐसे ही। तो सर इस बेस पे भी ये बात नहीं कर रहा हूँ कि और सर एक इसमें ये भी बात है कि जैसे कि सर रिकवरी की बात है, रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। सर इनके पास डेडली वेपन जैसे असला पिस्टल वगैरह इनसे बरामद हुए हैं, तो सर हम उसकी रिकवरी के लिए हमें टाइम चाहिए कि हम उसको प्रूव कर सके, तो उसमें इनको बेल नहीं देनी चाहिए तब तक जब तक कि वो हम अपना रिकवर ना करा दें। और ग्राउंड और सर इसमें जैसे कि पहले भी डिस्कस हो चुका है कि इस FIR में सर जैसे कि इन्होंने लड़काने वाली बात की थी कि इनको ये जाने ना पाए, तो सर ये भी एक नॉन वेरिएबल है, उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने बोल दिया है कि मतलब इनको थ्रेटन किया गया है कि इनको मार परवेज नहीं ये कहा कि जा रहे हैं ऐसे ही। से टाइम में इनको बेल जो है वो ग्रांट ना की जाए और हमें रिकवरी के लिए जो है टाइम एग्जाम रिकवरी अगर इसे वो आप कहती हैं कि आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए इनकी अरेस्ट चाहिए जी सर, ताकि आपसे रिकवरी हो सके। ठीक है जी, बेल लिस्ट में से नेक्स्ट जी। अच्छा आपने देखा है कि एक ही FIR है तो किसी में बेल लिस्ट में जो होती है किसी में हो जाती है, इसकी क्या वजह है? जी जी देखें, जब कोई चीज जो है ना 50-50 के ऊपर खड़ी हो जाती है कि आइदर वे किसी तरफ भी जा सकती है, तो वहां पे
جو وکیل کی ایفیشنسی ہے نا وہ اس کو بینیفٹ وہاں پہ دیتی ہے. جب کورٹ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ ادھر یہ پارٹی ٹھیک ہے یا یہ پارٹی ٹھیک ہے, اور اس کے درمیان میں ایک تو کلیئرلی نظر آتا ہے سامنے سامنے آفینسز میں کہ اس نے یہ آفینس کیا ہے, تو وہ کورٹ پہلے سے ایف آئی آر دے کے کہتی ہے کہ اس کو مل نہیں دیں. تو جہاں پہ جو آپ نے اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے, ججمنٹس لے کے جانی ہے ساتھ, آپ نے پراپر سیکشن ریفر کرنی ہے, اور جب اس طریقے سے آپ آرگو کریں گے تو ڈیفینیٹلی کورٹ کا ذہن جو ہے وہ اسی طرف جائے گا کہ یہ جو ایکیوز سائڈ ہے یا یہ ڈیفینس سائڈ ہے, یہ انہوں نے جو چیزیں بیان کی ہیں یہ زیادہ اپروچیبل ہے. تو اس لیے ایک ہی کیس کا آپ نے دیکھا ہے کہ, اور یہ حقیقت میں ہوتا بھی ایسے ہے کہ جب آپ بہت اچھے طریقے سے, بہت سارے کیسز آتے ہیں ایسے ہیں جن کو لائرز اچھے طریقے سے بیان نہیں کر پاتے, اور وہ اس کی ان کی وجہ سے وہ, اور بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن میں مارجن ہوتا ہے کورٹ کو کہ آئدر بھی وہ ڈیسائیڈ کرے, تو وہ پھر جو آپ کی ایفیشنسی ہے, جو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کیا ہوتا ہے, ججمنٹس پیش کی تھی, ان کا بینیفٹ ملتا ہے. جی اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ بیل میں بھی گرانٹیڈ ڈسکریشنری پاورز, یہی میں آپ کہتا ہوں کہ یہ جو ڈسکریشن ہے تو ایکسرسائز اس وقت ہوتی ہے, لیکن ایک تو پراما سے نظر آتا ہے کہ اکرنس ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کیس میں پری ارسٹ بیل کے حوالے سے مارجن کم ہوتا ہے, لیکن جہاں پہ ڈسکریشن آ جاتا ہے, برابر ہو جاتی ہے دونوں سائڈیں, تو پھر وہ جو ڈسکریشن ہے وہ جو اچھا پرفارم کرتا ہے اس کی آپ ہوتی ہے. جی سر. محمد آصف and I'm here representing the accused. I will like to ask this court to grant the pre arrest bail in this case on the grounds that I am going to set up. So, Your Honor, I will start by this incident. I will just summarize it if you want, or if you want any. Just no need for you. Just tell me the grounds. What are your grounds on which basis I can grant pre-arrest bail? Your Honor, first of all, I will say validity. Then I'll say second, colorable exercise of power. And Is the police? No. Yeah, revenue department. By the revenue department. Okay. And third is that it's a case of further inquiry. Okay. These are my three grounds that I would like. Matter of ID, further inquiry and colorful exercise. Yes, colorful exercise of power. تو پولیس کی میرا فرڈی آپ کے ساتھ کیا ہے؟ Your Honor, it's actually of Tariq Mahmood Khan, the one who went there. Your Honor, actually there were some notices served allegedly, and there is further process. They could have summoned the accused, or they could have issued arrest warrants, available or non-available, whatever the case may be. They could have compelled for presence and asked for recovery. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ جاتے ہیں ایک بندے کو اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ رقم دینی ہے, یہ پتہ تو نہیں کہ وہاں سے اس کو گاڑی میں بٹھا کے ساتھ لے کے جاتے ہیں. دیر ہیز ٹو بی سم پروسیس آف لا. نہیں, وہ تو پروسیس فالو کیا ہے نا. دیکھیں ان کو نوٹس دیا ہے, جو ریونیو جو ریکوری ہوتی ہے وہ ایز پر لینڈ ریونیو ایکٹ ہوتی ہے, اور وہ کلیکٹر آرڈر کرتا ہے اس بندے کی اریسٹ کو, آرڈر تھا پراپر, اگر ریکوری نہیں دیتا تو اریسٹ ہوتا ہے. یہ تو چیزیں ہوئی ہیں پراپر. اصل تو اکرنس ہے کہ جب آپ نے پیسے دے نہ دیں, یہ تو کیس ہی نہیں ہے نا. یہاں پہ کرمنل کیس ہے کہ جو آپ نے ان کو مارا ہے, ان کے اوپر فائرنگ کیا, ان کو تھریٹ کیا ہے, ان کی گاڑیاں توڑی, یہ ٹوٹل کیس ہے. Your Honor, as far as مارنا یا فائرنگ کرنا یا گاڑیاں توڑنا is concerned, Your Honor, it's physically impossible کہ سیدھی فائرنگ مسلسل کی جائے اور 2 دفعہ کی جائے, and there is no dent in car from a bullet fire, and there is no person injured from a bullet fire. کہ سیدھی فائرنگ, it's not like ہوائی فائرنگ کی ہے یا زمین پہ یا ٹائر پہ, they are saying کہ سیدھی فائرنگ کی ہے. اور اگر آپ نشانہ ٹھیک نہیں ہو گیا. Your Honor, someone کہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کا نہیں ہو, 2 کا نہیں ہو, 15-16 بندوں کے نشانے ٹھیک نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں آپ میں سے کوئی بندہ شکار کرتا ہے, آپ کرتے ہیں شکار, 1 منٹ ہے جو پہلے ان سے پوچھ لیں تو کتنے, اگر آپ تیتر کا شکار کرتے ہیں, مرغابی کا شکار کرتے ہیں, تو کتنے فائر سے روٹین میں آپ ایک مرغابی کے ساتھ وہ تو کم ہوتا ہے کہ ایک پہلے باری میں آپ وہ شکار ہو جائے نہیں ہوتا تھا. تو میں تو ایک دفعہ گیا شکار میں, تو میرے پاس 3 ڈبے تھے, تو وہ خالی کر دیے. 3 ڈبے ہوتے ہیں میرے خیال میں 75 اس میں کارٹریجز ہوتے ہیں, تو ایک میری ماری. تو اس طرح ہماری طرح والے ہوں گے نا, وہ سے نہیں لگتی ہوگی. ایک تیتر 6 انچ کا ہوتا ہے, ایک بندہ تقریباً 6 فٹ کا ہوتا ہے. نہیں تو وہ جو ہمارا کارٹریجز ہیں اس میں بھی تو 300 وہ پیلٹس نکلتے ہیں, تو
کوئی نہ کوئی تو لگنا چاہیے. میں آپ کو پریکٹیکل بات بتاتا ہوں. بعض بات یہ نہیں. It's a 30 bore pistol according to the FI. ہاں تو 30 بور پسٹل کا نشانہ ویسے ہی بہت مشکل ہے. Moving on. So after that I will go to the offenses that have been alleged. So out of all of them are bailable except one, that is 379F, and it is the punishment for that is 3 years of imprisonment of either description or fine or both. So by its nature it is non-prohibitory because there is fine and it's also lesser than 10 years. And in such cases the ground of bail is ruled while refusal exception. جی بتائیں گے. گراؤنڈ تو انہوں نے سارے وہ بتایا کہ بیل تو بنتی ہے. آپ بتائیں کہ کس وجہ سے بیل نہ دی جائے. سر سب سے پہلے میں نے بات بتا کہ میلافائڈ انٹینشن ہے. اگر کہ میلافائڈ انٹینشن تھی تو جو یہ بندے گئے ریکور کرنے وہ اپنے ساتھ کوئی پولیس لے جاتے, کوئی مطلب آرمی وغیرہ کوئی بھی لے جاتے جو اسلحے سے لیس ہوتے ہیں. انہوں نے پہلے پروسیجر کمپلیٹ کیا ہے. کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے پہلے سمجھ بھیجی کہ آپ کے پیسے رہتے ہیں ریکور کرنے آپ کر لیں. اگر جب ٹائم بعد ہوا اس کے بعد جا کے انہوں نے وہ خود گئے ہیں اپنے ساتھ وہ نائب تحصیل لے گئے ہیں اور نائب تحصیلدار ساتھ گئے تو انہوں نے وہاں پہ رسپیکٹ کو لکھا ہے کہ آپ نے یہاں پہ بھی بتایا ہوگا باہر نے کہا ہوگا کہ آپ کے پیسے رہیں گے, آپ نے اپنے پیسے ریکور کر لیں. انہوں نے پہلے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے, میرے نہیں دیں گے. جب انہیں وہاں سے گرفتار کیا گیا تو اس نے ایک دم وہاں سے کہا کہ بھائی انہوں نے اسے پتا کہ تھا کیونکہ انہوں نے پہلے سمجھ بھیجے تھے. بھیجنے کے بعد تو انہیں پتا تھا کہ وہاں سے ٹیم آ رہی ہے. اسی ٹائم اس نے اپنے ساتھ بندے اکٹھے جمع اسی ٹائم اکٹھے کیے تھے بندے جو کہ اسلحے سے لیس تھے, اس کے پاس اینٹیں تھیں. تب جب بندے جب یہاں سے وہ ٹیم گئی تو تب انہوں نے اگر نہیں کوشش کی انہوں نے کہا کہ آج کے بعد آج یہ بچ کے جانے نہ پائے, بچ کے جانے نہ پائے. مطلب دیکھیے سیدھا سیدھا یہ تھریٹ انٹیمیڈیشن ہے, سیدھا سیدھا مطلب. اور اس کے بعد یہ کہا جب گرفتار ہو گیا تو اس کے بعد پیچھے سے آتے ہیں ایک سرکاری ملازمین کو پیچھے سے آ کے ٹریس کر کے چیز کر کے پھر گاڑی روکتے ہیں. روکنے کے بعد پھر وہ اپنی پہ گولیاں فائرنگ اوپن کرتے ہیں, تو سیدھی فائرنگ کرتے ہیں. اب سیدھی فائرنگ میں آپ اگر میں کسی کوئی بندے کسی کو بات تھوڑی سی ادھر بیٹھو, میری طرف اگر سر کوئی بندہ کسی ادھر تو ماری نہیں ہے تو یہ نہ ادھر سیدھی کھول کسی کو سر کوئی کیا کہتے ہیں کوئی اثرات تان دیتا ہے سامنے, مطلب یہ لگے نہ لگے انٹینشن یہ ہے کہ اسے مار دینا نہیں. تو جس طریقے سے اتنی فائرنگ آپ نے سیدھی فائرنگ ہوئی تو کسی کی گولی تو کسی جگہ پہ لگنی چاہیے, نہ کسی گاڑی کو ہٹ کیا ہے نہ کسی بندے کو ہٹ ہوا ہے. یہ کہ سر اگر سامنے بندے فائرنگ کر رہے ہیں اب یہ میرا یہ فرق یہ بنتا ہے نا کہ سیدھے بیٹھو سے ہاتھ بائیں گے مارو. مطلب میں چھپ سکتا ہوں ادھر ادھر بھاگ سکتا ہوں, مجھے میری عقل ہے تو میں ادھر ادھر شاید میں بھاگ گیا ہوں گا, میں ادھر چھپ گیا ہوں گا, میرے مطلب میری گاڑی کو تو نقصان پہنچا ہے, گاڑی کو نقصان پہنچا ہے کیونکہ میرے پاس پورا ایویڈنس ہے. اس کے بعد سر انہوں نے کیے سر ایک سرکاری ملازمین کو نائب تحصیلدار اور دوسرے جو کہ دے رہے تھے انہیں روم پہ کمپائن کیا. ملازمین وہ اپنے میلا فائل لے جاتے تو پولیس لے کے جاتے, انہوں نے مطلب اپنے ساتھ وہ لے کے گئے ہیں, ساتھ ہی مطلب گھر لے گئے, کچھ اپنے ساتھ لے کے گئے ہی نہیں. یہ میلا فائل انٹینشن نہیں ہے سر. یہ انہوں نے سیدھا سیدھا سر سرکار کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. اس میں سر کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ انہیں بیل ملے. 3 years punishment ہے یہ بھی ہے. یہ سر یہ سر 379 سر رونگ اسمبلی یہ ہے سر راؤنڈ کو اسمبلی کو میرے سو سر 379 سر یہ ایک ہی ہے سر 379 ہے. 3 years punishment ہے کیسے انڈیگیٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں جہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سر بڑی کی بھی باتیں ہیں اس طرح سے چیزیں. سر فادر بڑے تک کہ سر یہ انہوں نے ایسے بندے اپنے پاس رکھے ہیں سر جو اس کے ایک شک کبھی بھی کر سکتے ہیں. تب تک ظاہر ہے آپ کے دوست رشتے دار ظاہر آپ کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو کچھ کرتے ہیں سر. جو بھی کریں دوستی میں جو دوستی نبھائے کسی کو قتل بھی کریں وہ ٹھیک نہیں ہے سر. نہیں مطلب بات تو نہیں ہے جو بھی سر جس طرح کی دوستی کو مطلب دوستی نبھائے رشتے داری نبھائے جو بھی نبھائے دیکھیں نا ادھر جو سیکشن لکھی ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 337 میں ہم 302 کی پنشمنٹ کسی کو دے دیں. تو جو پرنسپل آف بیل ہیں, بیل کی جو اپریسیشن ہے بیل کے وہ اسی گراؤنڈ کے اوپر ہوگی. پراپرٹی کلاز ہے, نان پراپرٹی کلاز ہے, اس کی پنشمنٹ کتنی ہے. تو 3 years پنشمنٹ ہے, 3 years پنشمنٹ میں تو ظاہر ہے کہ مجھے کو بیل گرانٹ نہ کرے تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے. وہی 379 ہے نا, وہ 3 years پنشمنٹ پر آفینس. کیونکہ اب تو موبائل تو گر گیا ہو, سینہ نہیں ہو. اور فائن
maybe, or it can be there. It is no. हाँ ये भी ग्राउंड है कि इस पे और फाइन भी है, तो डेफिनेटली क्या पता अल्टीमेटली इसको सजा होगी ना. ठीक है जी, वेल कंफर्म है. आप दोनों ने बहुत अच्छा रोक किया. मैडम आप आ जाओ. इसके बाद बिना आपने आना है. जी मनोज साहब ग्राउंड बताएं, क्या ग्राउंड है, क्यों भेज रहे हैं? First of all, you see in this FIR, this first information report, there is a malafide, there is a bad intention. Because this man, this is all government officials, they with the connivance with each other. They planned the program, they have made some of them envisage the plan to trap this person. And they, because of their positions, this is also crime for a government official. He is abusing his position and नहीं, आप कहते हैं कि अब्यूज किया, तो उनकी तो ड्यूटी थी कि जाके रिकवरी करना, उनका कलेक्टर का ऑर्डर होगा और नोटिस दिया है. These notices and these things, these all turning points. We knew that okay, this is now there is a now we have some pretense to go and score some personal vendetta because of some altercation. They had there was a reason that there was places that these two persons quarreled with each other before the people, before the public. So that's why they had some sort of a grudge against this person. So this grudge went into, and this thing, these notices and this money that he has to give to them has given them an apt contrivance, an apt pretense. And they knew that now we should go there and could do some damage to them. And the very same things, if you see some these all laws and these all things, these are not for the government officials. This law doesn't defend the government officials. This law defends the accused. So that's why, sir, we and you, we are on the side of the accused, the person who has been nominated in the FIR. We must see if there is any valid reason that this person should be stopped. I say, sir, there is no reason. These are all malafide, and they all are, except one, they are all variable offences, and one that comes into the non-prohibitory, sir. The one thing is now, sir, you can say that they have taken these things from you, they have snatched their mobile phones, they have taken these things and that thing. The reason is, sir, this all thing, the person that came to me and said to me, this very person that has been nominated in this FIR, have told me, you could see this, he has got my assistant a little bit late. Otherwise, I would have gone into this umbrella section of 561A and I would have applied for the punishment of an FIR. Because there is no certain reason, no substantial reason. क्या हुआ है? Sir, वो ये punishment या नहीं? no, sir, I didn't apply for that. अच्छा, apply नहीं किया. Because he came late to me. And he had come to me quickly. Before that, I would have questioned. The case would have been towards you, sir. We were esteemed court, sir. So that's why. And the second thing, the third thing is that these all things, this is not juxtaposition. These are not conjecture, sir. They have opened fire and there have been so many fires. And this 24 pistol has just 9 players, sir. I thought you. No, sir. In chamber, there is a magazine. तो कितनी नाम से होनी चाहिए? Because this is 34 pistol. Okay, sir. They are saying that this man had some sort of very good program for us. Had this man having a very good program for him, so there would have been some very big fighting. There would have been a very big escalation. But there is no such thing. And if there's such kind of an escalation that you're putting in vendetta, there should have been some bruises, there have been some grave hearts to one another. There is no such thing. ये तो देखिए कुछ वही है, मेरा बड़ी आपकी है, तो हमारे पास इतना सोर्सेज नहीं है कि हम. Another point. This is the very person. He was not absent at that time. You see, this person was totally absent, and I can put to you that he was at that time at that place. He was somewhere else. हाँ, ये नया राउंड आ गया कि वो तो किसी और जगह पे था. बताइए क्या राउंड है केस स्टेशन? सर, दिस इज प्रिया जोगिन. अगर ये FIR जो है ना करती है या नोटिस है, तो जब उसको पहले नोटिस जारी किए तो उसने उन नोटिस पे अपने व्यूज क्लियर किए. नोटिस जारी होने के बाद
जो पब्लिक सर्वेंट था उसने ये ड्यूज कलेक्ट करने गए, उसके बाद जब वो ड्यूज कलेक्ट करने गया तो उसने रेजिस्ट किया, लेकिन रेजिस्ट करने के बाद उसने क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म किए जिसमें 337 जो कि उसने पब्लिक सर्वेंट को हर्ट बाय थ्रू नेग्लिजेंट एक्ट, 379 में उसने थेफ्ट कमिट किया जो कि उनके सब फोन वगैरह जो है उनको कब्जा कर लिया, 457 में उसने मिसचीफ कमिट किया और उसके बाद उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन की पब्लिक सर्वेंट के एक्ट को परफॉर्म करने के दौरान, और उसके साथ 506 में उन्होंने क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, 342 में इन्होंने इवन जब वो अपने एक्शंस को परफॉर्म कर रहे थे पब्लिक सर्वेंट्स तो उनको रॉन्गफुली कन्फाइन किया जिसको मैं आगे मजीद वजाहत करूंगी, और उसके साथ साथ 148 के अंदर उन्होंने लॉइटिंग कमिट की, यानी कि उन्होंने डेडली वेपन्स को कैरी किया। अब उन्होंने सीधी फायरिंग की और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन थे उनसे मोबाइल वगैरह छीन लिया, और उसके साथ साथ दहशत खौफ व हरास फैल गया जिसको पब्लिक ट्रैंक्विलिटी भी कहेंगे या कि ओवरऑल पब्लिक वेलफेयर के लिए भी उन्होंने खौफ व हरास फैला दिया। इसके साथ यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि उस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार साहब मौके पर मौजूद थे, तो यहाँ से ये चीज वाज़ेह हो सकती है कि हमारे पास ये डायरेक्ट आई विटनेसेस भी है। उसके साथ यहाँ पे जो मैंने ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस बताया था, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, यहाँ पे लिखा गया मार देने की धमकियां देकर और दहशतगर्दी का मुजाहिरा कर, तो ये इस ऑफेंस को वाज़ेह करता है। इन चीजों को अगर हम सामने रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये जो FIR है ये इसके अंदर जो एक्यूज हैं, सॉरी ये जो FIR है ये मेला फाइल जो है वो नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक्यूज को सही तौर पर नॉमिनेट किया गया है। अब बात बची हुई नहीं है तो बताएं आखिरी बात। Last thing जो defendant didn't put anything, something like prosecution. They just only said that they made another mistake. So I would say she's also not. The basic thing is here is written in this FIR that the assistant commissioner came late. So there is no interest. But all are basic offences. The second one is non-reliable burning, unprohibited. The third thing is this all schools are competitive. These are all erroneous. क्या आप इस इलाके के MNA हैं, MPA हैं, या क्या है कि आपके खिलाफ कोई साजिश की गई है, कोई मामला, ये लोग उसके बाद कहने वाले नहीं, जस्ट ये स्टेट फंक्शनरी हैं, उन्होंने गलती कर दी, तो गलती की सजा तो आपने ठीक दी है। They should be given to the state functionaries. And there is also a law that is called right administrative. When the state functionaries make mistakes or fault, the government should fill and really remedy to it. So that's why I would say. गवर्नमेंट तो कर सकती है ना, आपने किस कैपेसिटी में जाके हमको फाइन भी किया है और आगे से। No, sir, I didn't do any fine because there is no any kind of an evidence. And sorry, let me also, you are arguing very well, but please you have dismissed. Thank you. आपने बहुत अच्छा दोनों ने आप। और ये जो केस था इसमें थोड़ा सा मुझे परेशानी होगी थी कि दोनों ने अच्छा कर दिया था, तो वो जो मार्जिन होता है वो जो है बिल्कुल था कि हाँ मैडम जी आपसे जो पूछ रहे थे आप इस मैटर में सर डिस्कस हुई है, जी डिस्कस हुई है जी Sir, I'm wrong, sir. बस फेयर जजमेंट चलो बेस्ट होगा तो पता चलेगा ना मोबाइल आपके पास है या नहीं, किस तरह बता देते पुलिस को
گالیاں چھوڑی ہیں آپ نے ہینڈل بنانا تیس کو کرنے دینا ہینڈل کریں پولیس کے سامنے پولیس کو تیس کا بھی نہ کر کے آپ کو کر دیتا ہوں آپ بتائیں میں نے کچھ نہیں کہا آپ بتائیں ٹھیک ہے کہ کیا گراؤنڈ ہے کہ ریٹ جو نہ کر مین گراؤنڈ یہی ہے کہ ہم ہماری کچھ تعلق ہے ہم اپنا ایک اسٹیٹ فنکشن کیری آؤٹ کرنے آئے تھے جس کو ہم نے کیا انہوں نے کیوں کی یہ نہیں پتہ ہے اور انویسٹیگیشن جس سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پھر کبھی ہم نے کرنی ہے کوشش کرنی ہے ڈنڈے جو بھی ہیں وہ کرنی ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ریمانڈ لیا جائے تاکہ ابھی تو بیل دیتے ہیں یا نہیں دیتے نا ریمانڈ کے بعد کی بات ہے تو ٹرائل چھوڑتے ہیں کیونکہ یہی گراؤنڈ ہے بس تو بھی ہے اس کے علاوہ چلو آپ اس طرح کرو یہ تو بیل ہو گیا ڈسمس ہو گیا آپ نے تو کوئی بات مجھے بتائی نہیں ہے آپ اب ادھر آؤ اب بتاؤ کہ جو ادھر جاری کیا وہ بتاؤ چلو میرے پاس دو ججمنٹ ہیں ایک سے ہائی کورٹ کی ہے کیا ججمنٹ کرتا ہے سپریم کورٹ جس میں انہوں نے جسٹس ارشاد علی شاہ نے کہا ہے سندھ ہائی کورٹ میں کہ in any case where further inquiry is being made جہاں پہ آپ پریزنٹ کیس میں دیکھیں ایف آئی آر میں اتنا کوئی کلیئرٹی نہیں مل رہی تو خدا باہر نکلا صبح والی بات ہے کہہ رہے ہیں 15 لوگوں نے گولیاں ماری ہیں اگر کسی کو بھی نہیں انٹرویو کوئی بھی نہیں ہوا تو اس کیس میں فردر انکوائری ہوگی اس کیس میں آپ بیل موسٹ پروبیبلی گرانٹ کر دیتے ہیں 99% آف کیس میں گرانٹ ہوتی ہے اور تھریٹس وہ والی بات ہے نہیں کسی ہم نے غلط اپلیکیشن دیکھا تھریٹس کے بعد بھی آپ نے بیل دوبی نہیں جاتی ہے تو انٹینشن بیسیکلی صاحب وکیل تھے تو اس لیے ان کا جو کیس تھا وہ اس کیس کو اس کے ساتھ نہ جڑے ہیں اور وہ کیس تھا ریکارڈڈ کیس تھا وہ تو ٹی وی میں چل رہا تھا اس پہ تھریٹ تو ظاہر ہے جو تھی نہیں تو ظاہر ہے ان کی بیل تو ہونی تھی تو اس کیس میں بتائیں کہ یہ تو لکھا ہوا ہے اسلحہ بھی ہے فائل بھی ہے تھریٹس بھی ہیں پھر موبائل بھی چھینا ہے اور پھر آپ کی تو ان کے ساتھ تو میرا پارٹی بھی نہیں ہے یہ اسٹیٹ فنکشنریز ہیں آپ پرائیویٹ آدمی ہیں ایک تو آپ نے اسٹیٹ کی ریکوری نہیں کی اوپر سے مارا بھی ہے ان کو گاڑیاں توڑ دی ہیں تو اس طرح تو اگر اس طرح چھوڑ دیں ان لوگوں کو چھوڑ دیں تو یہ تو انکریج ہوں گے اور پھر یہ تو ان کا روز کا کام ہوگا جس کو مرضی روک کے تو مار کے تو اسی لیے مسئلہ تو بیل خارج کرتے ہیں اریسٹ ہوں نہیں اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیٹ کو لگتا ہے کہ ہم نے کوئی اپنی اتھارٹی کو یوز کیا ہے ہم نے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کی ہے ہم بیل پوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم کورٹ میں پیش ہوں گے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم کاروائی سے بھاگنے کے لیے نہیں ہے ہم کاروائی میں شامل کرتی ہیں آپ سرنڈر کر رہے ہیں جی تو موبائل آپ نے بھی سنبھالنا تھا تو آپ کے موبائل کی یہ ذمہ دار ہے کہ سنبھال کے رکھتے کہیں سے لڑائی جھگڑے میں موبائل تو گر جاتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتا ہے یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے ہم کیا کریں جیسے دار صاحب جا کے مار کھا کے آ گئے چلو ہے ٹرائل کورٹ میں اپروو کرنے ہیں پھر آپ بھیج دیتے ہیں اور کوئی جی وعلیکم السلام دیکھ لیں آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خوب تیاری یہ دیکھنا ہے ایک منٹ آپ ٹھہر لیں آپ ادھر آ جائیں نزدیک آ جائیں جی بتائیں جی کیا گراؤنڈ ہے کیا نام ہے آپ کا محمد پرویز آپ پرویز کی طرف سے ویسا بتائیں جی کیا گراؤنڈ ہے کیوں بیل دیں آپ کو سب سے پہلے کانٹریکٹ میں جو ڈیٹ مینشن ہے ٹائمنگ مینشن ہے اور ہوا رجسٹرڈ ہوا تو اس کی 6:35 پی ایم تو سب سے پہلے یہ ہوا کس ٹائم ہوا صبح کے ٹائم ہوا تو بیل ہوا مطلب شام کو ہوا تو سب سے پہلے تو یہ ٹھیک ہے اور دوسری جو 8 آفنسز مینشن کیے مطلب کہ جو ان کو نظر آیا ساری بات اس میں سے 6 offenses میں نا وہ تو پہلے ایز اے میٹر آف فیکٹ 2 offenses جس میں 379 اور 506 379 کلاس اے میں کال کی تھی اس کی 5 years یہ جو موبائل یوز کیا گیا 100 years اور دوسرا یہ کہ موبائل فون کا جو ماڈل اور کوئی غلط بھی نہیں مینشن کیا گیا تو جو جتنے بندے لوگ گئے تھے ان میں سے کتنے بندوں کو موبائل چھینا گیا ایک بندے کو چھینا گیا دوسرے لوگوں سے کیوں نہیں چھینا اور دوسری بات اس کا ہی آئی فون ہوگا نا یار باقی غریبوں کے پاس نہیں ہوگا اور دوسری جو 506 اس میں بھی جو یہ موبائل ہونا چاہیے پٹواری کا کس کا موبائل چھینا ہے
आप जरा ये देख लें किसका मोबाइल है, PR है ना आपके पास, तो मैं आपसे पूछना। चलें आगे बताइए जी, वो पटवारी ने दिया होगा ना। और 506 में उसमें भी पनिशमेंट अप टू 2 इयर्स जो क्योंकि क्लास नहीं होती जो ठीक, तो उसमें भी नॉन प्रोहिबिटेड के क्लास भी सवाल करता है ऐसे ही। तो उसमें उसमें भी बन जाता है कि एज अ मैटर ऑफ एक ही नॉन बेलेबल ऑफेंस है। जी सर। तो मोबाइल दे दें तो बेल दे देते हैं आप। तो मोबाइल बेटर फर्दर इंक्वायरी मोबाइल मतलब कि आप मोबाइल दे दें, रिकवरी करवा दें। मोबाइल नहीं 1000 में दें, जो इनाम लगे वो वाला मोबाइल हमारे पास नहीं है। वो मोबाइल तो दे दो, बेल ले लें। वो हमारे पास है ही सर। तो आप इसका मतलब है सरकार के खजाने में आपने 6 लाख में जमा कराया, इनको 1000 मोबाइल देने के लिए आप जा रहे हैं। और दूसरी बात तो आपकी तो आपको तो शामिल तफ्तीश भी होना चाहिए, आपको रिमांड भी मिलना चाहिए जो मेरे ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए ना। लाइन नंबर 5 में कह रहे हैं कि लड़की से इनकार कर दिया, जिसको उसको पकड़कर गाड़ी में बिठा लिया गया। तो गाड़ी में जब पकड़कर बिठा लिया गया तो उसने किस तरह अपने जो है ना दूसरे 15-16 बंदों को जो है ना वो बुला लिया। जब आवाज दी है ना उसने, कस्टडी में बंदा नहीं उसने आवाज दी है ना, तो मुंह तो नहीं बंद करना जो उसका, है ना ललकारा होगा। वह ललकारा है फिर ये है उन्होंने गाड़ियां तोड़ी हैं, फायरिंग किया है, बड़ा ऑफेंस इतना ज्यादा तो ये वाकया हुआ है सर। उसके एफआईआर के कंटेंट में अभी जो है ना इंक्वायरी होनी, फर्दर इंक्वायरी, जिससे ये मतलब कि अगर साबित होता है तो तब जाके जो है ना ये एनएचएक्यूज है उनको ठीक हो गया। तो ये भी तो यही कहेंगे प्रोसिक्यूशन भी कि ठीक है इनको गिरफ्तार होने दे, तो साबित हो जाएगा तो कोर्ट इनको डिस्चार्ज कर देगी, पुलिस छोड़ देगी। अगर नहीं साबित, अगर उनके प्रूव होता है तो फिर आगे जो है वो प्रोसीडिंग। अगर साबित नहीं होता फ्रीडम जो है उस बंदे की कर्टेन हो जाएगी। फ्रीडम इज उनकी जो हाँ लीगल राइट है। मैम बताइए हाँ क्या नाम है? सबसे पहले सर उन्होंने टाइमिंग्स की बात की तो वो मेंशन हुआ है और वो सुबह का वाकया और अगले दिन वो 6:35 PM साथ लिखा हुआ AM भी लिखा हुआ है, टाइम मेंशन हुआ है। FIR प्रॉम्प्टली लॉन्च हुई थी और वो डे टाइम में हुई थी। अगर वो कह रहे हैं कि बंदे नहीं थे या वो उन्होंने सही बंदों को आगे किया है नॉमिनेट, क्योंकि वो डे टाइम की FIR रात को नहीं थी, नहीं देखा हुआ था। उसके बाद सर जो पॉइंट है कि मेरा फाइल की तो बात हो ही नहीं सकती। एक गवर्नमेंट अगर कोई बंदा आ रहा है तो उसके आपके साथ किसी गांव में जाकर आपके साथ क्या हो सकता है? हो ही नहीं सकती। अगर वो आपके गांव का वो जानने वाला तब भी कोई बात बन सकती है। कोई आपके पास पानी से जा रहा है उसके आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। उनको जो मिलती है कुछ भी कि आपने आगे जाके ये करना है वो तो वही करते हैं जो उनको ऊपर से मिलता है, जो डायरेक्शन होगी वही करते हैं जी। उसके बाद से जो रिकवरीज हुई है वो कह रहे हैं कि हमने फायरिंग नहीं की, गाड़ियाँ उनकी खराब हुई है, एमटीज रिकवर हुई है, वो सारा कुछ हुआ है। वो तो बात इनके लिए है ही नहीं कि हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद बंदों को ऐसे अगर उनके पास 15-16 बंदे थे, उनके पास असलहा था, तो इसका क्या मतलब वो इतना शरीफ नहीं था। उसके बाद अगर इतना ग्रुप था लोगों का तो वो शरीफ कैसे हो सकते हैं? उनको सिर्फ ललकारा मारना कि आप बच के ना जाना पाए और डैमेज होने का बन गया। तो अगर आप ऐसे कह रहे हैं आपके पास इतने बंदे मौजूद है और वो भी असलहा के साथ है तो आप इतने शरीफ तो नहीं ना हो सकते। और उसके बाद सर लास्टली यही है कि वो मोबाइल फोन उन्होंने कैसे बैन कर दिया है। ये जो पॉइंट है इसको एक्सप्लेन करें आप। आपके पास एक ललकारे में इतने बंदे मौजूद थे, 15 बंदे हैं असले के साथ किया गया, फिर तो आप आगे बड़े खतरनाक आदमी हैं। वो तो लिया तो उसके बाद मार भी खाई है ना। एक मिनट एक बात एक पूरा पहले बोलेंगे पूरे खत्म करके तो फिर आप तो ये जो इसका जो ग्राउंड है ये तो बड़ा वैलिड ग्राउंड है कि जो बंदा एक आवाज में 15-20 बंदे बुला सकता है और असले से ले से हमने फायरिंग किया है, एमटीज बरामद हुई है जो हमने स्पेसिफिकली कहा है और स्पेसिफिकली उसको नॉमिनेट भी किया है, तो उसको वेल प्री अरेस्ट वेल उसको कैसे काटेंगे? कॉमन इंटेंशन की 15-16 उनको जजमेंट लेके हैं आप तो आपका तो दिल ही नहीं है कि आपके क्लाइंट की बेल हो। तो कॉमन इंटेंशन पे तो अगर हम जाए तो अगर 15-16 बंदों को अपनी बात भी बुला के जो है ना अटैक करवाने की ऑर्डर देते तो उससे पहले क्यों नहीं दे सके कि जब उनको अरेस्ट किया गया उनको गाड़ी में बिठाया गया, जब सब लोग उनके साथ थे जो तहसीलदार साहब अपनी अमल लेने गए थे तो उनकी मौजूदगी में मतलब उनकी कस्टडी में कितने इसके बाद इतनी जो है ना उसको तो पता ही नहीं था। जब वो उधर पहुंचे उसको पकड़ के बिठाया गाड़ी में तो उसने आवाज किया, 15 बंदे आ गए उनको मारा भी है, सारा कुछ किया है। अगर उनको पता नहीं भी था तो उसको जो है ना मतलब कि इतनी आसानी से पता इन्वेस्टिगेशन तो होने देना
इन्वेस्टिगेशन होगी तो तब भी फिर हम भी कह रहे हैं कि फर्दर इंक्वायरी है सर, काइंडली नहीं फर्दर इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट होगी तो रिकवरीज होंगी। मोबाइल वो सरदार साहब को किसी ने दिया होगा गिफ्ट शिफ्ट, वो आप लेके चले गए, आईफोन था। मोबाइल के कंटेंट तो मैंने वो कंटेस्ट कर दी थी, मोबाइल का ना कोई कलर मेंशन है, ना कोई मॉडल मेंशन है, या कोई आईनी है, कोई और चीज नहीं, मोबाइल छीन कर जो है ना मैं वो या कमाल बना ली। तो इस तरह तो चीजें रन नहीं करते। दूसरा है कि एफआईआर की कंटेंट है नहीं उसमें लिखा होता कि आईफोन 16 है, तो आप कहते जी उसका फिर आप बताएं वो किस कलर का है, किस से उसने गिफ्ट लिया, और कहानियां शुरू कर देते आप। बस ये तो कहानियां डालनी होती है। ठीक है जी, बेल लिस्ट में जाए, इस तरह कहानियां इधर नहीं जाती, इधर आपने फैक्ट्स के साथ बात करनी है। और देखें ये दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और खास तौर पर ये कि मैंने दोनों से क्वेश्चन ज्यादा किए। तो लेकिन जब आपको कोई इंटरप्ट करता है ना, तो बात बंदा भूल जाता है कि मैंने कौन सी बात करनी है। तो इसलिए जो आप पेज के ऊपर ब्रीफ लिख के लाना किसी भी केस के लिए जरूरी है, वो सिर्फ इसलिए है कि आप अपना ब्रीफ ऑफिस में बैठ के जब शाम को आपने ये बेल तैयार करनी है तो पूरा ब्रीफ बनाएं, क्या 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 इसमें एक्यूज है। सबसे पहले ये जो सारे ज्यादातर बंदों ने आके टाइम का बताया कि अक्रेस का टाइम क्या है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, इसमें एक्यूज एक साइड पे आपने लिखना है कि ये 5 एक्यूज हैं, एक साइड के ऊपर आपने विटनेसेस लिखने हैं कि ये 5 विटनेसेस हैं, फिर रिकवरी क्या होनी है, चीजें कौन कौन सी इस्तेमाल हुई है, किस एक्यूज के पास कौन सा वेपन था, अगर क्लैरिफाई हुआ है एफआईआर में कि इसने डेटा उठाया था, इसने बंधन, तो वो क्लियर करना है। आपके ब्रीफ के ऊपर ये सारी चीजें होनी चाहिए, ताकि जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगी कि हाँ जी परवेज के पास कौन सी गन थी, तो आपने बताया जी 34 था, एमटीज कौन सी बरामद हुई है, तो प्रोसिक्यूशन ने बताया जी कि इधर से 34 बोर की एमटीज बरामद। तो इसका मतलब ये है कि जो उसके पास गन थी उसी के रिलेटेड एमटीज बरामद हुई है, तो बाकियों की बेल हो ना हो इसकी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे वही गन जिसके पास हमने देखी है जिसकी एमटीज उधर से बरामद है। तो ये वो सारी चीजें जो आपने अपने ब्रीफ में प्रॉपर्ली लेके किसी कोर्ट में जाना है, और फिर कोशिश ये करनी है आपने कि हर एक प्रपोजिशन के ऊपर कोई 1-2 जजमेंट्स आप जरूर पढ़ें, क्योंकि जब आप जजमेंट पढ़ते हैं तो आपके जो आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है ना, 2-3 बंदों ने आके सारी जजमेंट ही सुना दी, तो वो जो जजमेंट्स थी तो आपके आर्गुमेंट्स होने चाहिए, ताकि जब कोर्ट देखे कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये वो सारी इसकी जजमेंट में लिखी है, और ये केस और ये जजमेंट जो है तकरीबन आपस में एग्जैक्टली मैच करता है, तो उसका डिसीजन भी यही होना चाहिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपने जब भी कोर्ट में जाए तो ये सारी लेके जाए। थैंक यू। आप आए ना जी दोनों, इस दरमियान में 2 लेडीज बैठी हुई। जी पूछें। सर जब भी कोई अरेस्ट वारंट इशू होता है सर, तो अरेस्ट करने कौन जाता है? पुलिस, रेवेन्यू ऑफिसर। देखिए कलेक्टर जो है ना, नहीं वो तो डायरेक्शन है ना, कलेक्टर कोर्ट किसी को भी डायरेक्ट कर सकती है, आपको पता है कि अरेस्ट कोई भी कर सकता है, आप भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, और अगर कोर्ट आपको डायरेक्शन दे तो आप पाबंद हैं कि उसकी डायरेक्शन पे अप्लाई करें। तो वो तो रेवेन्यू का स्टाफ था, तो रेवेन्यू का स्टाफ, चूंकि आप जो पंजाब के लोग रहने वाले हैं उनको शायद इस बात का अंदाजा हो कि वहां पे वो जो मुख्तलिफ किस्म की रेवेन्यू की टैक्सेस हैं जो कि रिकवरी इसी तरह होती है, वो पटवारी जाके तहसीलदार जाके वो रिकवर करता है। अगर कोई बंदा रिफ्यूज करता है तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है, और अदरवाइज भी आपकी जितनी भी रिकवरीज है तो लैंड रेवेन्यू, अगर किसी जगह पे कोई मैकेनिज्म नहीं दिया गया तो उसकी रिकवरी होती है लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत। तो वो कलेक्टर जो है वो डायरेक्शन देता है कि इस बंदे की प्रॉपर्टी सीज कर दें, इसको गिरफ्तार करें, जो भी करें। तो इसका प्रोसेस यही है। जी बताएं। जी जी छोटी मोटी चोरी जाए, छोटी मोटी चोरी तो जायज नहीं है, बट हमें आकर ये इंटरनेट कर रहे हैं, हमें जो है वो लेकर जा रहे हैं। अमाउंट का तो इशू ही है ना, केस तो लड़ाई झगड़े का है, अमाउंट वाली बात उधर जाएगी ना, जब उन्होंने अमाउंट में तो कोई सेक्शन नहीं लगेगी ना। सेक्शन आपके ऊपर क्या लगी है कि आपने मारा है, आपने फायरिंग की है, मोबाइल छीना है, आईफोन था 16, और तहसीलदार साहब को किसी ने गिफ्ट किया होगा, तो ये सारे सेक्शन तो हमें इंटरमीडिएट, हम गरीब बंदे हमें इंटरमीडिएट करने के लिए ये सेक्शन बता रहे हैं, और हमें जो है नहीं तो गरीब बंदों के पास इतना असला किधर से आया, आजकल इतना महंगा असला। क्लेम कर रहे हैं ना कि वो अप्लाई हमें एमटीज बरामद हुई है, फायरिंग हुई है तो एमटीज आई है, एमटीज को खुद फेंक रहे हैं। नहीं सर, वो तो कह रहे हैं ना कि मिले हुए थे सारे, वो तो एक इनसे कम में हमने पकड़े हुए देखा है, एंड एक्चुअली ओके, आपकी बात होगी, इनकी क्या आपके साथ मेरा आईडी है, आप गरीब आदमी हैं। ये तो सरकार है, ये तो हमें गरीब आदमी के साथ सरकार तो प्रोटेक्ट करती है गरीब आदमी को, कैसे वो तो प्रोटेक्ट करती है,
क्योंकि हमारे पीछे ये देखिए ना, के लिए आ गया है, लोगों को रोड पे छोड़ा हुआ है, तो वो तो नलिफाई के सामने आ गया। ये आपकी बात दुरुस्त है, लोगों के एयरपोर्ट में छोड़ नहीं है सरकार ने, आपने 6,000 के पीछे पड़ गए, लेकिन जो आपने मारा है वो उसकी जस्टिफिकेशन दे ना। ये बात आपकी मैं मानता हूँ, तो मैंने पहले भी यही बात कही है कि इतने पैसों का अगर केस हो तो बेल ग्रांट करनी चाहिए पैसों का। अगर यहाँ पे 406 का केस हो 6,000 रुपए का, लेकिन यहाँ पे तो आपने 15 लोग असली के साथ आए हैं, गाड़ियां तोड़ी हैं सरकारी, शीशे तोड़े गाड़ियों के, आपने फायरिंग की है, मोबाइल छीन लिया है। सर फायरिंग तो रखनी है, लगनी चाहिए, वो कह रही है कि FIR में कह रही है किसी फायरिंग की है, वो तो किस्मत से वो बच तो सरकार है, वो तो फायरिंग उनकी तरफ से भी हो सकती है, रिकवरी तो वो कहीं भी रिकवरी कर सकते हैं। आपने दिया कि इन्होंने हमारे पर फायरिंग की है। नहीं सर, वो तो टाइम नहीं मिला, बेटे ही आ गए, वो तो अरेस्ट कर लिया। अच्छा, आप आफ्टर अरेस्ट में आए, मतलब गिरफ्तार हैं आप? जी है, जी बताइए। ये तो कहते हैं नागरस हुआ है, बड़ी चोरी, तो इधर जितने भी बड़ी बड़ी चोर हैं वो तो सारे बाहर हैं। सर वो तो मेरे ख्याल में मतलब 6,000 को भी माफ नहीं करना चाहिए। मतलब चोर जो है छोटी चोरी से ही बड़ी चोरी करता है, फिर बाद में ट्रेनिंग होती है कि इनको इधर ही रोक लें, इधर ही रोक लें तो बेहतर है। अगर इसको छोड़ दिया तो फिर बाद में मतलब ये बड़ी चोरियां भी करेंगे। नहीं देखें, अब यहाँ पे चोरी का केस नहीं है, केस ये है कि इन्होंने आपके ऊपर फायरिंग की है, तो इनकी बेल क्यों खारिज की है? ऑफेंसिव जो है वो 379 के अलावा सारे अवेलेबल हैं। जी सर, ये ग्राउंड बताए ना क्या? सर 506 के अंदर जो 506 के अंदर 506 के अंदर जो है उन्होंने इंटिमिडेशन का सेक्शन लगाया है, 503 के अंदर डेफिनेशन भी की हुई है इसके रिगार्डिंग, और 579 को भी हम यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। ठीक हो गया है, लेकिन अब आपने इनको गिरफ्तार करके क्या करना है? सर मैंने इसलिए गिरफ्तार करूँगी ताकि आगे ज़्यादा चोरियाँ ना हो, और यही बात यह है कि अरेस्ट है इसलिए कि आपने इनसे रिकवरी करनी है, जो असला इस्तेमाल इन्होंने किया है, जो डंडे इस्तेमाल किए हैं, और जो मोबाइल छीना है, ये 3 चीजें देखिए। इन्वेस्टिगेशन होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अकरेंस हुआ या नहीं हुआ। सेकेंडली, इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट है कि जो चीज अकरेंस में इस्तेमाल हुई हो, किसी गाड़ी के साथ कोई अकरेंस है, एक्सीडेंट हुआ है तो गाड़ियां वो रिकवर होती हैं, मार पीट कुटाई हुई है तो असला इस्तेमाल होता है तो वो रिकवर होता है, डंडे रिकवर होते हैं। तो आपने इनको अरेस्ट क्यों करना है, आप बताएं। सर उस वक्त इनके पास असला मौजूद था और ये लिखा हुआ है FIR में, और वो मतलब उस टाइम पे मतलब पकड़ा भी किया, मतलब आए सॉरी सर, आई एम सॉरी, आई वाज नॉट प्रेजेंट yesterday, so I have not even read the FIR and I am just saying it because I सर और दूसरा इनको नोटिस भी जारी किया गया था, पनिशमेंट फाइन में हो सकती है, फाइन जब इवेंचुअली हमें अरेस्ट किया ही ना जाए तो देर तो बनती है। मेरे ख्याल में बेसिक यूनिवर्सिटी इनको नोटिस भी जारी किया गया था, पहले से पता चल गया था। और बाकी ये 2 चीज़ें हैं कि छोटी चोरी मतलब चोरी को इस तरह वो नहीं करना चाहिए, बड़ी चोरी का केस नहीं है ना, केस तो है मार का ही फायरिंग और ये सारी चीजें हैं, तो फिर आपके पास कोई ग्राउंड है कि इनकी बेल खारिज कर? आप तो बिल्कुल सारे इस पार्टी के बैठे हैं, आपको पीटीआई को बात सारी करनी, बच्चों ही माफ नहीं करनी चाहिए, वो बताया नहीं कि ग्राउंड क्या है आपका, चोरी का केस ही नहीं है ये। ठीक है जी, आपकी बेल, इनका दिल ही नहीं है कि आपसे ये तफ्तीश करें, तो इसलिए जाहिर अगर प्रोसिक्यूशन इंटरेस्टेड नहीं है तो हमें क्या जरूरत है आपका बेल खारिज करने। थैंक यू। नहीं नहीं, अब कोई और बता जा रहा है साल को करने के लिए। हाँ जी, आ जाए। प्रोसिक्यूशन साइड ये भी जा रहा है, समाप्त नहीं जा रहा है। जी साहब बताएं, क्या नाम है आपका? सईदुल्लाह साहब, क्या ग्राउंड है? कोई भी गुंजाइश करने 6,000 पूरी
آپ کدھر کے رہنے والے؟ سنوار میں لوگ 6,000-8,000 سے جاتے ہیں، یہ قصور کی معیار ہے، وہاں پہ تو 10 روپے پہ لوگ فائرنگ کر دیتے ہیں. یہ بات آپ کا گراؤنڈ ادھر ہی. جتنی گولیاں انہوں نے چلائی اتنے پیسے ہی نہیں. ہاں یہ گراؤنڈ بالکل یہ گراؤنڈ آپ کا ویلڈ ہے کہ دیکھیں اگر تو اتنی ہمارے پاس پیسے ہوتے یا اتنی فائرنگ ہم کرتے تو اتنے پیسے ہی ہم کو دے دیتے، جھگڑا ہی نہ ہوتا. ایک منٹ آپ ادھر ہوتا آپ بتائیں پروسیکیوشن یہ تو بات جو انہوں نے کی ہے باقی گراؤنڈ کو رہنے دیں گے، جتنا اس پہ ایکسپینس انہوں نے کر دیا جس طرح سے FIR میں لکھا ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے وہ اتنا کچھ ہوا ہے، تو اتنی فائرنگ کو تو 3 لاکھ روپے کی تو گولیاں ڈالنی ہیں اس میں. السلام علیکم سر، محمد فیضر پروسیکیوشن سائٹ. سر جو بیسک گراؤنڈس ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ فارغ سرکار نے مداخلت انہوں نے کی ہے اور ان کے پاس جو گولیاں وہ ٹھیک ہو گیا ہے. میں نے سوال آپ سے سمپل یہ پوچھا ہے کہ دیکھیں پورا کیس تو 3 لاکھ روپے کا کیس ہے. سر ان میں جو عامر ایوب ہیں اور دوسرے جن کے ساتھی ہیں وہ پہلے بھی کرمنل ایکٹیویٹیز میں پریویسلی ٹھیک ہو گیا، ہسٹری بھی کیا ہے، لیکن یہ جو کیس تھا یہ چھوٹا سا کیس ہے تو اتنے کیس میں جتنے پیسے تو ادروائز نہیں بنتے تھے جتنے کی انہوں نے ہوائی فائرنگ کر دیا تھا. سر اس کی یہ بات کس طرح سے جسٹیفائی کریں؟ بنیادی طور پر سر ان میں کا آنسر یہ شامل ہوا کہ ان کا جو ابتدا سے چونکہ مختلف طرح کا ان کا گروہ ہے جو اور بھی کافی سارے کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہے. اس کیس دیکھیں اور تو دیکھیں پہلے تو آپ نے یہ کیس پروو کرنا ہے، پھر جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پریویسلی ان کا ریکارڈ درست نہیں ہے وہ تو اگر آپ اس کیس میں پروو کرتے ہیں تو پھر ان کے ریکارڈ کے اوپر ہم آئیں گے نا. اگر آپ یہ پروو کر لیتے ہیں کہ واقعی انہوں نے یہ ایویڈنس کیا ہے تو پھر جو ان کا ریکارڈ ہوگا وہ دیکھیں گے تو پھر بیل نہیں بندی تو نہیں دیں گے، لیکن پہلی بات تو آپ اکرنس تو پروو کریں. سر ایویڈنس میں یہی ہے کہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے وہاں بلیٹس فائر ہوئے ہیں وہ اس طرح کے جو نہیں ٹھیک ہو گیا، MPs میں سمجھ آتی ہے بات کہ MPs برآمد ہو گئی ہیں سارا کچھ ہے، لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ٹوٹل جو کیس ہے وہ 5-10-20 ہزار روپے کا ایشو تھا. جتنی آپ نے کہا 15 بندے اگر فائرنگ کرتے ہیں 15 بندے اگر فائرنگ کر رہے ہیں تو اگر 10 گولیاں بھی چلائیں تو کتنی گولیاں ہو جاتی ہیں؟ 150. تو 150 گولیاں آج کل 200-300 روپے کی ایک گولی ہے تو حساب لگائیں تو یہ 50,000 لاکھ روپے یہ بن جاتا ہے. تو وہ تو اگر ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں تو یہ پیسے ہی آپ کو دے دیتے جھگڑا ہی نہ ہوتا. سر ان چیزوں کا استعمال ہوگی اس لیے میٹنگ ہوتا ہے جھگڑے میں ہوتا ہے. جب بات پرویز کو گرفتار کیا گیا اور ان کے بیٹھنے کے یہ اشتعال میں آ گیا اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد پھر انہوں نے فائرنگ اور کوئی گراؤنڈ. اس کے علاوہ سر ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ چونکہ گروپ فارم میں یہ لوگ آئے مختلف 15-16 بندے ہیں ہر ایک کے پاس اپنا اسلحہ تھا چونکہ پرویز کے ساتھ جو ایسے لین دین تھا جو معاملات تھے وہ تو پرویز کے ساتھ تھا، لیکن باقی جو لوگ تھے ان کے ساتھ تو اس موضوع کو پہلے ڈسکس ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس موبائل بھی تھا جو انہوں نے چھین لیا. جی سر. وہ موبائل آپ کے پاس کدھر سے آیا تھا؟ یہ فون آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ 50,000 آپ کی تنخواہ ہے، 5 لاکھ روپے کا فون آپ کے پاس تھا؟ سر بالکل موجود تھا. وہ کس طرح کزن ہے سر غریب ہوتے ہیں انہوں نے مجھے گفٹ ہے نا. میں یہی پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ گفٹ کی چیز ہے، انہوں نے گفٹ دی تو آپ نے آگے گفٹ دی. ٹھیک ہے جی بیل الاؤڈ ہو گئی ہے، یہ تو ان کی تو اپنی چیز ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح لے. تھینک یو. ہاں جی آ جائیں آ جائیں. اور کوئی آ رہا ہے؟ ہاں جی آپ گراؤنڈ بتائیں. عمران حسین سر اس میں جو سب سے پہلا گراؤنڈ ہے FIR کے حوالے سے کچھ FIR سے انہوں نے پوائنٹس لیے ہیں. نمبر 1 ڈیلے ان FIR بائی پولیس. نمبر 2 اس میں سر جو میکسیمم سیکشنز ہیں سر وہ بیل اس میں جو میکسیمم سیکشنز ہیں وہ یہ سیکشن نان اویلیبل ہے نا 379. اور تھرڈ سر FIR میں 15 سے 16 لوگوں کا بتایا گیا ہے جو کہ پولیس کی طرف سے مطلب ایک فیک پریزنٹیشن ہے. ایکچولی ان کے ساتھ جو بندے تھے 2 سے 3 بندے تھے. جب یہ وہاں پر ان کا جو سرکاری عملہ وہاں پہ پہنچا ان کے مس بہیویئر اور انسلٹنگ اور ایسی باتیں مطلب جس پر آس پاس کے وہاں دیہات کے لوگ فوکس ہے سر. تو ڈیٹس وائی تو یہ بات جو ایک اچھے طریقے سے حل ہو سکتی تھی اس نے ایک پیک پکڑ لی. اور اس میں جو ایکیوز کے اینڈ سے سر جو ویپنس کا جو یہ بتا رہے ہیں 15-16 وہ سبھی ویپن تھے وہ سر فیک ہے. کچھ لوگوں کے پاس تھا وہ بھی لائسنس تھا. آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اسلحہ تھا لیکن سر وہ سیلف ڈیفense میں یوز کیا گیا. انہوں نے کون سی فائرنگ کی ہے کہ آپ نے آگے سے سیلف ڈیفenس کیا ہے؟ سر پولیس کے اینڈ سے بھی تھا. یہ پولیس تو تھی نہیں ہوتے وہ تو ریونیو اسٹاف تھا. آپ بتائیں گے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ تو تھا تو وہ تو
आज मैं ये जनरल सब्मिशन एक असला तो खुद एडमिट कर बैठे एडमिट कर लिया इन्होंने था। तो ये तो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड अगर आप देख लें सर तो इन्होंने काफी गवर्नमेंट को पे करना है। और अभी इसके अलावा 3 मैटर जो है वो तहसीलदार साहब के नोटिस में है और 4 नोटिस उसके लिए भी जारी हो चुके हैं। अभी तो फर्दर रिकवरी अब अक्रेंस ये है सर कि जब सरकार के कहने के ऊपर तहसीलदार और एससी साहब के कहने के ऊपर उनके ऊपर वहां पे गए और वो इनका अपने इलाके में ये इंट्रोड्यूस करके कि ये बहुत बड़े बदमाश हैं, ये सरकार को समझते हैं, तो वो बुनियादी तौर पे ये जो वाकया इन्होंने किया है ये वाकया अपनी दहशत फैलाने के लिए और माहौल में पूरे उस माशरे में खौफ व राज फैलाने के लिए और अपनी दहशत फैलाने के लिए मैं तो ये समझता हूँ सर कि ये 780 पे भी लगना चाहिए। और 780 इसमें हमने रिक्वेस्ट है अमल सबमिशन है आपके सामने कि इसमें 780 इसलिए लगना चाहिए कि पूरा माशरा जब से ये वाकया हुआ है तब से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे और उसकी वजह ये है कि इतनी बड़ा असला और इतनी बड़ी फायरिंग है। सर गुजारिश ये है कि मेरी इसमें अमल सबमिशन सिर्फ ये है कि ये मैटर यहाँ तक नहीं है, ये स्पैमट तक, ये मैटर है इलाके में अपनी बदमाशी और अपना राइज काम कायम करने के लिए। और दूसरी बात ये इनको बेल क्यों नहीं ग्रांट होनी चाहिए सर? बेल इनको ग्रांट इसलिए नहीं होनी चाहिए कि इसमें इस FIR के अंदर हमने अभी इनसे जो मोबाइल इन्होंने किया है वो हमने इसका मोबाइल आपके पास आई कौन की दस है? मोबाइल जनाब अली ये मेरा 6 लाख रुपए का फोन है सर। मैं 50 लाख मैं कोई अर्ज करने लगा हूँ कि मैंने एक बंदे का लाफुली एक काम किया, मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि उसका करोड़ों रुपए की जमीन थी। तो प्रीवियस पटवारी साहब जो थे उन्होंने बहुत गड़बड़ की, तो वो मेरे पास आए, मैंने उनका करोड़ों रुपए का जो है वो सारा लैंड रेवेन्यू में क्लियर कर दिया, आपने जायज काम किया। सर मैंने इवन वो गिफ्ट लाया, मैं नहीं ले रहा था, जबरदस्ती देंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये नहीं लेंगे तो ये तो सुन्नत है कि तोहफे तायब देने चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। तो मैंने सर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं क्योंकि जनरल कौंसल आपने बात सुन ले, केस का फैसला हो गया है, बेल उनके डिसमिस है। 7 तक मैंने एंटी करप्शन वालों को डायरेक्शन दे दिया है कि इस तहसीलदार को अरेस्ट करें और इसको FIR दें, इसलिए कि इसने ये बात एडमिट किया है कि मैंने गिफ्ट लिया है जायज काम का। तो मैं तो अर्ज कर रहा हूं, मैं नहीं करना चाहता हूं, ये तो छोड़ दिया आपके आर्गुमेंट्स वो छोड़ गया और आपने अपनी सिम डाली और उसको इस्तेमाल कर रद्द हो गया ना, तो आपने गिफ्ट कबूल कर ली। अब आप बैठ जाएं, बेल की डिसमिस है और तहसीलदार के खिलाफ जो है वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की और तहसीलदार को तो पकड़ के उल्टा लटकाएं सर, मैं बता रही हूं। और जो है वो जिसका मोबाइल है और एंटी करप्शन वालों को भी डायरेक्शन दी है कि इसको जो है वो देखें कि इसके पास इसने गिफ्ट कैसे ली है। तो बैठ अब ये है कि देखें 2 चीजें जो है वो बड़ी केयरफुली करनी होती हैं। एक तो ये है कि जब आप खुद जाके कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसे से इन्होंने की थी कि हमारे पास असला तो था, लेकिन देखिए ना सेल्फ डिफेंस का जो है, सेल्फ डिफेंस होता है कि मैं आपको मुक्का मार रहा हूँ तो आप मुझे मुक्का मारेंगे। ये नहीं है कि मैं आपको मुक्का मार रहा हूँ तो आपने बंदूक निकाल लेनी है तो ये सेल्फ डिफेंस होगा। मेरे पास डंडा है तो आपके पास भी सेल्फ डिफेंस के लिए डंडा ही होना चाहिए। तो अगर कोई बंदा असले से लेस होके आता है, वो फायर करने की कोशिश करता है, और तो फिर आप उसका सेल्फ डिफेंस बना सकते हैं केस में कि चूंकि और उसके पास असला था, उसने पहले फायर किया तो मैंने तो डिफेंस में फायर किया, तो उसकी गोली तो मुझे सही नहीं लगी है, मेरी उसको लग गई। ये तो डिफेंस हो सकता है, लेकिन ये डिफेंस नहीं हो सकता कि बंदा खाली आ जाए और उसके सेल्फ डिफेंस में आप असला निकाल लें। तो दूसरी बात जो उन्होंने प्रोसिक्यूशन ने किया है कि जो गिफ्ट ले लिया, तो ये जो इस तरह की एडमिशन है ना, इस तरह की एडमिशन जो है वो डेफिनेटली आपके क्लाइंट का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। और आपने कोई चीज पिटीशन में लिख दी है, प्लान में लिख दी है, इस तरह से आर्गुमेंट्स में आपने कोई चीज एडमिट कर लिया, तो वो कोर्ट अपने उसमें ऑर्डर में लिख देती है कि इसने ये बात एडमिट की है, और वो फिर सारी जिंदगी उस जगह से आगे भी चल नहीं सकता क्योंकि वो एडमिशन बिफोर कोर्ट होता है। तो इसलिए कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एडमिशन राइटिंग में और जुबानी तौर पे कभी नहीं लेना, प्लीडिंग में या आर्गुमेंट्स में, कि जिसकी वजह से किसी का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो ये इस चीज का आपने क्या करना है। अब माशाल्लाह जितने लोगों ने इधर आके ब्रीफ किया है, मतलब जिस बंदे ने आज जो है जिसने अभी तक लाइसेंस नहीं लिया उसके लिए बड़ा काफी है जो आप लोगों ने किया है।
تو جب ہم آئے تھے اس فیلڈ میں تو اس وقت اس طرح کی اپرچونیٹیز نہیں تھیں کہ ہمیں کوئی بلا کے کہے کہ ادھر کھڑے ہو کے کوئی آرگو کرو، تو اس وقت تو ظاہر اس طرح کی، اور پھر لائسنس بھی اسی طرح مل جاتا تھا. تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ جو جتنی ہم محنت کر رہے ہیں تو وہ محنت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے سے بہتر وکیل بنیں. آپ یہاں سے لائسنس لے کے جائیں تو آپ کے پاس کوئی کیس لے کے آئے تو آپ پہلے دن سے وہ کیس کرنا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو پوچھنا شروع کر دیں. یہ تو آپ کو میں نے بیسک اورینٹیشن دی کہ اس طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے، یہ آپ نے آرگومنٹ کرنا ہے، کورٹ کو ایڈریس اچھے طریقے سے کرنا ہے، اور جتنی اچھے طریقے سے پروناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے ورڈز کی وہ کرنی ہے. کورٹ یہ چیزیں آبزرو کرتی ہے. اب ایک اور کانسیپٹ جو ہے وہ بڑا، چونکہ صرف ڈسٹرکٹ کورٹ ہی آپ کی آخری فیلڈ نہیں ہے، مطلب اس کے علاوہ بھی ہماری جو یہ جو فیلڈ ہے اس میں بہت سارے ایونیوز ہیں. تو آپ نے اس سارے کے سارے ایونیوز ایکسپلور کرنے ہیں کہ بس اٹھا کے بس تو ڈسٹرکٹ کورٹ میں جا کے نہیں بیٹھ جانا ہے. بہت سارے ٹیکس ہے، کارپوریٹ ہے، باقی سارے بہت ساری چیزیں. تو اب ایک لیٹسٹ نا لا ادھر بنا ہے پاکستان میں، ADR ایکٹ. میں آپ کو تھوڑا سا اس کے لیے بریفنگ اس لیے دوں گا کہ ابھی چونکہ ایک نئی فیلڈ ہے، اس میں بہت کم لوگ ہیں. اگر آپ اس کے اوپر اس کو بھی تھوڑا بہت دیکھیں گے، کوئی کورسز ہیں، آن لائن کورسز بھی ہیں، وہ دیکھ لیں، کر لیں، اور اس میں کوئی اپنی جو ڈیولپمنٹ ایجوکیشن اگر کرنا چاہیں تو لازمی کریں. ADR ایکٹ 2017 اسلام آباد کا ایکٹ ہے، اور اسلام آباد میں اس کے بعد روٹ وغیرہ بنے، اور ریسنٹلی اس کی ایپلیکیشن بھی اسٹارٹ ہو گئی ہے. کورس ریفر کرتی ہیں میٹر ADR کو کہ 17 اسلام آباد ایکٹ. باقی تمام پروونسز کے بھی ایکٹ ہیں. GB کا جو ایکٹ ہے وہ بھی انڈر پروسیس ہے، وہ بنے گیا ہوا ہے، میرے خیال میں وہ ان دنوں ہو جائے گا. تو پورے پاکستان میں یہ سسٹم انٹروڈیوس ہو گیا. تھوڑا سا فرق ہے ADR میں اور آربیٹریشن میں، میڈیشن اور آربیٹریشن میں. ADR میں ہی دونوں چیزیں آتی ہیں. آربیٹریشن جو ہوتی ہے، آربیٹریشن ایکٹ 1940 ہے، اس کے تحت ہوتی ہے، اور آربیٹریٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے ایشو کو. جبکہ آپ دو لوگ ہیں، آپ کا جو میٹر میرے پاس بطور آربیٹریٹر آتا ہے تو میں اس کو اوارڈ دیتا ہوں، ججمنٹ دیتا ہوں اس کے اوپر، اس کو اوارڈ کہتے ہیں. اور وہ جو اوارڈ ہے اس کو پھر کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، اور کورٹ اس کو رول آف کورٹ بناتی ہے، ڈگری کر دیتی ہے، اور پھر وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے جس طرح سے ڈگری امپلیمنٹ ہوتی ہے. لیکن اس کی اپیل بھی پرووائڈ ہے کہ اس کی اپیل ہوگی، اور پھر وہ ہائی کورٹ جائے گا، اور پھر سپریم کورٹ تک اس کی اپیل ہے. جبکہ میڈیشن میں اس کی پروویژن ہے کہ اس ایکٹ میں اپیل نہیں ہے. کوئی بندہ ایک دفعہ جو کام ہو جاتا ہے تو اس کو وہ چیلنج نہیں کر سکتا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ میڈیشن میں جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ پارٹیز کرتی ہیں، میڈیٹر نہیں کرتا. میڈیٹر صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، بٹھا کے ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا یہ کیس ہے، اس کیس کے یہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، یہ اس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے. اور ان کو ایک پیج کے اوپر لاتا ہے. وہ نیڈز، اس کو بیسیکلی ٹرم استعمال ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں نیڈز آف دی پارٹیز. تو نیڈز کیا ہیں، کس جگہ کے اوپر جا کے دونوں پارٹیز اکٹھی ہو سکتی ہیں. تو میڈیٹر کا جو اس کی جاب ہے وہ یہ ہے. تو وہ خود کچھ نہیں کرتا، خود صرف وہ دونوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، بٹھا کے بات کرتا ہے. ایک پارٹی سے پوچھتا ہے، اسے کہتا ہے کہ وہ یہ آفر دے رہے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو، وہ کہتا ہے کہ یہ آفر دے رہے ہیں، تاکہ چیزیں کلوز ہوں اور اس کے اوپر ڈیسیژن آ جائے کسی طریقے سے. تو جو میڈیشن کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے اس میں پارٹی سائن کرتی ہیں، اس کو ایگریمنٹ کہتے ہیں، اس کو اوارڈ نہیں کہتے. اس کو ایگریمنٹ کہتے ہیں. اور ایگریمنٹ جو ہے اگر دونوں پارٹی سائن کر دیں اور میڈیٹر بھی سائن کر دے تو پھر بھی وہ کورٹ میں جاتا ہے اس ایکٹ کے تحت، اور پھر وہ ججمنٹ ہو جاتی ہے. لیکن اس ججمنٹ کی کوئی اپیل نہیں ہے. تو دونوں میں یہ ڈفرنس ہے، میڈیشن میں اور آربیٹریشن میں. تو یہ نیا کانسیپٹ چونکہ آیا تو اس لیے یہ بہت زیادہ اس کی ایپلیکیشن نہیں ہے، کو زیادہ لوگوں کو بھی نہیں پتا. اور اس طرح تو اس فیلڈ کو تھوڑا بہت آپ اس کو ایکسپلور کریں، اور اس میں اگر کچھ آپ ایجوکیشن لے سکتے ہیں تو لازمی لیں، کیونکہ ساری دنیا میں میکسیمم جو لیٹیگیشن ہے وہ میڈیشن کے ذریعے ریزالو ہو رہی ہے. اور اب جو جس طرح سے ایگریمنٹ میں آربیٹریشن کلاز ہوتی تھی، اسی طریقے سے بہت سارے جو اب کانٹریکٹ لوگ کرتے ہیں کسی چیز کے بھی، ان میں میڈیشن کلاس ڈالتے ہیں تاکہ
کورٹ میں جانے سے پہلے ہم آپس میں بیٹھ کے تو اس ایشو کو کسی طریقے سے ریزالو کر سکیں. تو یہ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ باقی کو آپ ماشاءاللہ سارا کچھ آپ نے پڑھا ہے تو یہاں تک پہنچے نا, تو لیسنس انشاءاللہ آپ کو یہ ہمارے کورس کے بعد مل بھی جائے گا. تو اس فیلڈ کو تھوڑا سا دیکھیں. ADR ایکٹ یہ چھوٹا سا 10 سیکشن ہے اس کی, یہ پڑھ لیں. پورے پاکستان میں بھی ADR ایکٹ آ چکے ہیں, جس میں جہاں بھی پریکٹس کرنی ہے یہ ہوگی. اور اس میں جو بندہ کوئی 40 آورس کا کورس کرتا ہے اس کو پھر منسٹری آف لا نوٹیفائی کرتی ہے ایز اے میڈیٹر. تو یہ, اور پھر میڈیشن میں آپ جب میڈیشن میں پارٹیز جاتی ہیں تو آپ بطور لائر بھی ان کو اسسٹ کریں گے. یہ نہیں ہے کہ پارٹیز خود چلی جاتی ہیں, غیر وکیل ان کے ساتھ جاتے ہیں, تو آپ میڈیٹر بھی ہو سکتے ہیں, میڈیشن کے لائر بھی ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح سے جس طرح سے آپ کے پاس کیس آتا ہے تو آپ نے اس کیس کو فائل کرنا ہے, تو اسی طرح سے یہی پروسیس ہے کہ آپ نے میڈیٹر کے پاس کیس بھیجنا ہے. تو یہ آپ کے کیس سے پہلے, کسی بھی کیس سے پہلے کی کور کیس ہے, یعنی اس کی بھی تو آپ کو فیس ہی ملے گی نا. جب آپ میڈیشن کے پاس بھی لے کے جائیں گے تو کوئی پروسیس ہے کورٹ والا ہی ہے, صرف یہ ہے کہ وہ 10 دن میں آپ کا ڈیسیژن دے دے گا, اگر ہو سکے تو نہیں ہو سکتا تو وہ چھوڑ دے گا, کہے گا کہ میڈیشن فیل ہوگی اور پھر آپ نے الٹیمیٹلی کورٹ میں چلے جانا ہے. تو یہ کسی بھی کورٹ میں کیس فائل کرنے سے پہلے یہ ضرور ٹرائی کریں. اگر آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے تو دوسری پارٹی ایگری ہوتی ہے تو میڈیشن میں جائیں, اس کو پڑھیں, اس کو سیکھیں. اور کیونکہ الٹیمیٹلی جو ٹائم آئے گا نا آج سے 5-10 سال بعد, جب آپ اپنے اس میں ہوں گے صحیح, آپ کی پریکٹس سٹارٹ ہوگی, تو اس وقت یہ بہت زیادہ اس ماحول میں اور اس پوری فیلڈ میں یہ بہت اہم چیز ہوگی. تو اس لیے اس وقت آپ کو اس کا سیکھنا بڑا ضروری ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو کامیاب کرے, اور آپ کے جو غیر والدین کی خواہش ہے, آپ کی اپنی محنت ہے, آپ کی بھی خواہشیں ہوں گی دنیا میں. تو یہ جو مطلب وکالت ہے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے, لیکن یہ کام پنکچویلٹی کا ہے. میں کل پرسوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, وہ یہ بک تھی, اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا, تو اس میں بڑی زبردست باتیں جو ہے نا 3 چیزیں لکھی ہوئی تھی. ایک تو 3 سٹیپس تھے نا زندگی میں, اگر کوئی بندہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کی کامیابی کے لیے جو ضروری چیز ہے اس میں جو پہلا سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے کسی بھی چیز کو سیکھنا ہے. تو جو لرننگ ہے اس کو آپ نے اپ ٹو مارک کرنا ہے, کیونکہ جب آپ کی لرننگ اپ ٹو مارک نہیں ہوگی تو جو اس میں سیکنڈ سٹیپ آتا تھا وہ سیکنڈ سٹیپ تھا آپ کی امپلیمنٹیشن. تو جب آپ لرن ہی نہیں کریں گے تو پھر امپلیمنٹیشن بھی اس طریقے سے نہیں ہو سکتی. اور جو تھرڈ سٹیپ تھا اس میں وہ یہ تھا کہ ریزلٹس. تو رزلٹ تو تب بھی آتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز اچھے طریقے سے پڑھیں, اچھے طریقے سے سیکھیں, اس کی امپلیمنٹیشن اسی اچھے طریقے سے کریں جس طریقے سے آپ نے سیکھا ہو. اور اس کے بعد پھر آپ جب رزلٹ دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا. وہ تھی بک دا 5 AM کلب. تو اس پہ اس کی ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا تھا, مجھے نظر نہیں آ رہا, اس کی ورڈنگ یہ تھی کہ جو بندہ صبح 5 بجے اٹھتا ہے نا تو وہ دنیا کی ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے. تو جو بندہ لیٹ اٹھتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جتنا عرصہ سویا رہتا ہے تو وہ اتنا ٹائم اپنی زندگی سے جو اچھی چیزیں یا جو کوئی ڈیمت ہیں وہ اپنی ضائع کر دیتا ہے. تو اس کے ٹائٹل کے اوپر لکھا تھا, وہ اس بک کی سیل تھی 1.5 ملین جو ہے وہ بک سیل ہوئی ہے. سمجھ کیا نام تھا اس بک کا؟ تو یہ 2 چیزیں مجھے اس میں اچھی لگی. ایک تو 3 سٹیپس تھے کامیابی کے, کہ لرننگ, پھر امپلیمنٹیشن اور رزلٹ. تو پہلی 2 چیزیں ٹھیک ہوں گی تو پھر آپ کی امپلیمنٹیشن اور رزلٹ اس کا اچھا آئے گا. اور دوسرا اس میں وہ صبح کے حوالے سے لکھا ہوا تھا. تو میری طرف سے اجازت ہے.